ملال اسکلم احمد راؤ پارٹ 10 بھاب نمبر 7 جو بچھڑ گئے۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا وہ شخص آج اتنے مہینوں بعد بھی اسی طرح اپنے خیالوں میں گم تھا۔ سب کھو دینے کے بعد بس کچھ سانسیں اور ملال باقی تھے۔ یہ ہے کون؟ 8 ماہ ہو گئے اسے یہاں آئے ہوئے، آج تک کچھ نہیں بولا۔ اس کے ساتھ 2 اور قیدی موجود تھے، وہ دونوں اس سے تھوڑی دور بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کیا پتا بھائی، مجھے تو لگتا ہے یہ گونگا ہے، دوسرے نے تبصرہ کیا۔ پھر ایک قیدی اٹھ کر اس کے قریب ہے۔ بھائی کون ہے تم اور کیا جرم کیا تھا تو نے؟ اس نے خود ہی بات کرنے کی کوشش کی۔ شخص نے مڑ کر قیدی کی طرف دیکھا اور پھر اپنی نگاہیں نیچے کر لی۔ اچھا چل چھوڑ ناپتا، مگر یہ تو بتا دے ایسا کیا کھو دیا ہے تو نے جس کا ملال ہے تجھے؟ اس کو تجسس ہو رہا تھا۔ اس شخص کی حالت دیکھ کر ہی پتہ چلتا تھا کہ جو اس نے کھویا ہے وہ اس کا سب کچھ تھا۔ وہ قیدی کافی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ اٹھ کر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ میں نے انہیں کھو دیا، میں نے اپنا سب کھو دیا۔ اس نے میرے حصے کی گولی خود کھائی۔ وہ دیوانی ہو گئی تھی پیار میں، کاش وہ گولی مجھے لگی ہوتی۔ وہ شاید اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ ندامت اور یہ ملال اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ وہ ڈرتے ڈرتے گاڑی چلا رہا تھا۔ لیلی سلطان نے اس کا موبائل فون، لیپ ٹاپ سب اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ گاڑی کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ لیلی کسی خیال میں گم تھی۔ ابھی شیلا کی موت کو کچھ گھنٹے ہی ہوئے تھے۔ ویسے ایک سوال کروں؟ اس نے آرام سے بولا۔ پچھلے 2 گھنٹے میں تم نے ایک ایک کرتے ہوئے مجھ سے 100 سوال کر لیے ہیں۔ وہ اس وقت خاموشی چاہتی تھی اور اذلان کو خاموشی پسند نہیں تھی۔ بس ایک اور ہی تو کرنا ہے، تم نے کون سا جواب دے دینا ہے؟ وہ طنز کر رہا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں میں کیے گئے کسی سوال کا بھی لیلی نے جواب نہیں دیا تھا۔ مجھے سوال نہیں پسند، وہ چڑھتے ہوئے بولی۔ ہے نا، مجھے بھی سوال نہیں پسند، اور پتہ ہے امتحان میں بھی جو سوال مجھے پسند نہیں آتا تھا میں ان کا جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا اور لیلی اسے گھور رہی تھی۔ اس لیے یہ خانہ بدوشوں کی طرح جگہ جگہ پھرتے رہتے ہو؟ آج پڑھ لیا ہوتا تو کسی اچھی جگہ کام کر رہے ہوتے۔ اس نے طنز کا تیر چلایا تھا۔ او ہیلو، میں دنیا کی سب سے بیسٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں، زیادہ ہلکا نہ لینا مجھے، منٹوں میں بڑے سے بڑا پروگرام بنا کر لاکھوں کما لیتا ہوں۔ اس نے اتراتے ہوئے بولا۔ لیلی نے نفی میں سر ہلایا۔ تم بتاؤ نا، تم کیا کر سکتی ہو؟ اس نے لیلی کو چڑھایا تھا۔ یہ جو تمہاری زبان ہے نا، اسے ہمیشہ کے لیے بند کر سکتی ہوں۔ اس نے صاف الفاظ میں دھمکی دی تھی۔ اذلان نے تھوک نکلا۔ ایک تو ہر بات میں تم یہ مرنے ماننے پر آ جاتی ہو، بات آرام سے بھی ہو سکتی ہے۔ غبارے سے ساری ہوا نکل گئی تھی۔ وہ کسی بھیگی بلی کی طرح لیلی کو سمجھا رہا تھا۔ لیلی نے سامنے والے شیشے سے باہر دیکھا۔ آگے کچھ فاصلے پر پولیس کی گاڑی تھی۔ پھر اس نے اذلان کی طرف دیکھا۔ اذلان نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھا تھا۔ منہا سکون سے سو نہیں پا رہی تھی۔ کچھ سوال تھے جو کہ اس کے دماغ سے جا ہی نہیں رہے تھے۔ اسے یہی ڈر تھا کہ کہیں سارے ثبوت براق کے خلاف نہ چلے جائیں۔ وہ براق کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ منہا بستر پر بے آرام سا لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک اس کا فون بجا۔ کال براق نے کی تھی۔ شاید وہ بھی جاگ رہا تھا۔ آپ جاگ رہی ہیں؟ براق نے بات شروع کرنے کے لیے فضول سا سوال کیا۔ ظاہر ہے جاگ رہی ہوں، تبھی فون اٹھایا ہے۔ اس نے روکھے سے لہجے میں بات کی تھی۔ براق نے یہ نوٹ کیا تھا۔ منہا مجھے بتائیں، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ گاڑی میں بھی آپ خاموش تھیں اور اب بھی ایسے بات کر رہی ہیں۔ پتہ ہے تب سے میں آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوں، آخر کیا ہو گیا ایسا؟ وہ واقعی کافی فکر مند تھا۔ تمہارے لیے دھوکہ دینا کیا ہے؟ منہا نے الٹا کوئی اور سوال کیا تھا۔ کسی کو بیچ راہ میں چھوڑ دینا، کسی کا غلط استعمال کرنا۔ ویسے آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اسے مزید الجھن ہوئی تھی۔ کیا جھوٹ بولنا دھوکہ دینے میں نہیں آتا؟ اس نے دوسرا سوال کیا تھا۔ نہیں، بعض اوقات انسان مجبوری میں جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ مجبوری میں بولا جائے یا ویسے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ اس نے براق کی بات سے صاف انکار کیا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ کھل کر بات کریں، آپ تو مجھے ڈرا رہی ہیں۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ ڈر ان کو ہوتا ہے جنہوں نے کچھ غلط کیا ہو۔ خیر، میں بس آج شادی میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں اس لڑکی کو اپنا فرشتہ سمجھتی تھی اور وہ کیا نکلی۔ سے لیلی کا وہ روپ دیکھ کر کافی شوق لگا تھا۔ کہانی کا ایک رخ دیکھ کر کسی کو جج مت کریں منہا، ہر کسی کی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ مجبوریاں انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہیں جو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ اسے لیلی کی ساری کہانی پتہ تھی، اس لیے وہ اس کی حمایت میں بولا تھا۔ تم اسے ڈیفینڈ کر رہے ہو؟ شک اور گہرا ہو رہا تھا۔ نہیں، میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، بس میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ انسان بہت سارے فیصلے مجبوری میں لیتا ہے۔ دل سے تو کوئی انسان بھی برا نہیں بننا چاہتا، لیکن قسمت ہمیں اس موڑ پر لے آتی ہے جہاں ہم خود غرض بن کر اچھا برا بھول جاتے ہیں اور بس اپنا سوچتے ہیں۔ بات سنجیدہ ہوتی جا رہی تھی، مگر میری زندگی میں کبھی ایسا کوئی وقت نہیں آیا جہاں میں اپنے دل میں چور دروازہ کھول کر اچھے برے میں فرق کرنا بھول جاؤں۔ اس کی زندگی ہمیشہ سے صحیح ٹریک پر چلی تھی، جدھر اسے پتہ تھا اسے کیا کرنا چاہیے۔ خیر، آئس کریم کھانی ہے تو بتائیں، فریج میں رکھی ہوئی ہے، دے جاتا ہوں۔ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ ہاں کیوں نہیں، جلدی سے دے کر جاؤ۔ اس کا تھوڑا سا موڈ اچھا ہوا تھا۔ پھر اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور پولیس ریکارڈ میں لیلی سلطان سرچ کیا۔ وہ کہانی کا دوسرا روپ دیکھنا چاہتی تھی۔ احمد گودام کے پچھلے حصے میں ایک قبر کھود رہا تھا۔ اپنے پیار کی قبر کھودنے سے بڑا ملال کیا ہو سکتا تھا؟ آنسو مسلسل اس کی آنکھ سے گر رہے تھے۔ سامنے شیلا کی لاش تھی جس کو سفید کفن میں لپٹا گیا تھا۔
लपेटा गया था। वो पूरी कब्र खोद चुका था। अब शीला को दफनाने की बारी थी। मुझे माफ़ कर देना शीला, मुझे तुम्हें नहीं भेजना चाहिए था। वो इसकी तरफ देख कर रोते हुए बोला, फिर चंद कदम आगे बढ़ाए और इसके पास बैठा। मैंने अपने ही हाथों से तुम्हें गंवाया है और ये मलाल मेरी ज़िंदगी से कभी नहीं जाएगा। वो शर्मिंदा था, बेहद शर्मिंदा। फिर इसने शीला को उठाया और कब्र में लटाया। अब वो इसके ऊपर मिट्टी डाल रहा था। किस्मत ने इसका अजीब इम्तिहान लिया था। इसे अपनी ही मोहब्बत को दफनाना पड़ा था। अंदर प्लानिंग रूम में बैठा मोहतशम गहरी सोच में गुम था। पल भर में इसका पूरा गैंग बिखर गया था। शीला इनको छोड़कर जा चुकी थी। लैला कुछ पता नहीं था कि वो किधर है। अहमद जब से आया था शीला की लाश के साथ पागलों की तरह बातें कर रहा था और अहमी जमीन इनकी अकल इतनी मोटी थी कि इनसे बात करना ही फजूल था। फिर इसे बुराक का ख्याल आया, एक वही बचा था। अभी इसने बुराक का सोचा ही था कि इसकी खुद ही कॉल आ गई। लैला किधर है? मैं कब से इसे कॉल कर रहा हूँ, वो उठा ही नहीं रही। वो ठीक तो है ना? इसे लैला की फिक्र थी। वो जानता था कि शीला को खोने के बाद लैला बिखर गई थी। मुझे नहीं पता वो किधर है और ना ही इसने हमसे कोई राब्ता किया। क्या मतलब आपको नहीं पता? वो दो घंटे हो गए हैं इसे वहां से निकले हुए। वो अब तक किधर है? और आपने इसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की? अब के वो चिल्लाया था, पुलिस है ना इसे ढूंढने के लिए। जो सब इसने किया इसके बाद हम सब खतरे में हैं। मीर बिलाज के बंदे होश में आते ही इसे सब बताएंगे और वो पागलों की तरह हम सबको ढूंढेगा। गैंग खतरे में था और ये बात मोहतशम को फिक्रमंद कर रही थी। जो भी हो, मैं लैला के साथ हूँ। इसने जो कुछ भी किया अपने होशोबास में नहीं किया था। इसके सामने इसकी दोस्त को मारा गया था और वो और क्या करती। इसे लैला से हमदर्दी थी। बुराक हमेशा इसके साथ रहेगा, ये तय था। तुम दोनों पागल और जुनूनी हो। ऐसे हालात में खुद के जज्बात पर काबू रखना होता है, लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ तुम दोनों को। इसने गुस्से में फ़ोन बंद किया था। इसके बाद बुराक कितनी ही देर तक लैला को कॉल करता रहा, मगर वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। लैला फ़ोन उठाओ यार। वो बेहद परेशान था लैला के लिए। लैला बुराक से हर रिश्ता तोड़ चुकी थी। वो इस सब से अनजान था। अजलान पुलिस वालों से बात कर रहा था और साथ बैठी लैला ने अपने ऊपर बड़ी सी चादर लपेट कर घूंघट डाला हुआ था। अरे सर, आपको भी शादी पर बुलाना था। आपके साथ तो भाइयों वाला प्यार है, लेकिन बस तब अचानक हुआ। ये किसकी शादी की बात कर रहा है? लैला को समझ नहीं आया था। अजलान इन पुलिस वालों को अच्छे से जानता था। वो मोटर होम में पूरा पूरा साल घूमता रहता था। पाकिस्तान का एक एक कोना इसने देख रखा था। वो ट्रैवल करने का शौकीन था और जब भी वो एक शहर से दूसरे शहर जाता तो इसका सामना पुलिस वालों से होता रहा था। मिठाई भी नहीं लाए यार तुम तो, पुलिस वाले ने शिकवा किया। अगली बार सही, पता तो है आपको मैं घूमता फिरता ही रहता हूँ। अभी भी आपकी भाभी के साथ कश्मीर जा रहा हूँ। इसने मखौल करते हुए बात घूंघट डाले बैठी लैला का गुस्सा आसमान को छू रहा था। भाभी, और वो भी मैं? इसे तो मैं अच्छे से पूछूंगी। हाँ हाँ अजलान मियाँ, तुम तो हर 2 दिन बाद ही कहीं ना कहीं मिल जाते हो। कोई घर वगैरह नहीं है तुम्हारा? पुलिस वाला इनकी जान छोड़ ही नहीं रहा था। है ना सर? मानसेना मेरी अम्मी अब्बू का घर है, लेकिन मेरा घर तो मेरे साथ ही होता है। इसने अपनी मोटर होम की तरफ इशारा किया। ये वाकई एक छोटा सा घर था और अब तो ये घर जन्नत बन गया है। इसने अब की बार लैला की तरफ इशारा करते हुए बड़े जोश से बोला। पुलिस वाला इसकी बात सुनकर जोर से हंसा। जन्नत से उठाकर तुम्हें दोजख में ना फेंक दिया तो मेरा नाम लैला सुल्तान नहीं। अगर अब आपकी इजाज़त हो तो मैं ज़रा अपनी प्यारी सी बीवी को जन्नत की सैर करवा दूँ। ये आदमी अब मुझसे मार खाएगा। अल्लाह अल्लाह, सीधा बीवी ही बना दिया। क्या चीज़ है ये? इसने अपना सर पीटा था। जी जी जाओ अजलान मियाँ, खूब मज़े करो और मेरी मिठाई ना भूलना। पुलिस वाले ने जाने का इशारा किया तो इसने भी खुदाफिज करके गाड़ी आगे बढ़ाई। थोड़ी आगे आकर लैला ने अपने ऊपर से चादर उतारी। गुस्से से अजलान की तरफ देखा, जैसे वो इसे कच्चा खा जाएगी। अब क्या कर दिया मैंने? इसने लैला की तरफ देखकर बोला। ये क्या तमाशा था? मैं तुम्हारी बीवी, दिमाग ठीक है तुम्हारा? इसने तपे हुए अंदाज में बोला। फिर इसने 2 मुक्के अजलान की कमर में रसीद किए। अजलान ने गाली आहिस्ता की। हाँ तो और क्या बोलता? वो थोड़ा तपा था। बहन भी बोल सकते थे। इसने आंखें मटकाते हुए बोला। मैंने पहले भी बोला था मुझे तुम्हारा भाई बनने का कोई शौक नहीं है। गाड़ी अब एक बेरान जंगल में बढ़ रही थी और ये कब फैसला हुआ कि हम कश्मीर जा रहे हैं? ये गाड़ी फौरन वापस मोड़ो। वो कश्मीर में किसी जगह को नहीं जानती थी। लैला ऐसे कैसे कश्मीर चली जाती? ये गाड़ी मेरी है, मैं जिधर मर्जी चलाऊं। इसने अकड़ते हुए जवाब दिया। ये गन भी मेरी है, मैं जिधर मर्जी चलाऊं। इसने एक बार फिर गन इसको दिखाई थी और अजलान की सारी हवा निकल चुकी थी। देखो, इस्लामाबाद की सारी पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। अब इस्लामाबाद में तो हम रह नहीं सकते और कश्मीर में मेरे बहुत जानने वाले हैं। हमें इधर रहने की जगह मिल जाएगी। इसने लैला को सारी बात समझाई। अब लैला को भी इसकी बात में वजन लगा। पहली बार इस आदमी ने अकल की बात की थी। एक तो मैंने तुम्हें पुलिस से बचाया और ऊपर से तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रही। इसका मुंह गुस्से में किसी बच्चे की तरह फूल चुका था। तो क्या करूं? फूलों का हार पहनाऊं या तुम्हारे सदके उतारूं? इसने बिगड़ते हुए जवाब दिया था। नहीं, मुझे तुमसे इस सब की उम्मीद भी नहीं है। बस मुझे मेरा मोबाइल वापस करो। मोबाइल लैला की गोद में थोड़ा लाने को मोबाइल उठाना मुनासिब नहीं समझा। क्यों? तुमने क्या करना है? देखो, अगर ज़रा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो
اس نے اذلان کی گردن پر گن رکھی تھی۔ پہلے یہ گن ہٹاؤ، ہر بات میں اس کو بیچ میں لانا لازمی ہے۔ اگر یہ غلطی سے چل گئی تو میں بیچارہ تو بن موت مارا جاؤں گا۔ اذلان نے آرام سے ڈرتے ڈرتے بات کی، پہلے تم بتاؤ کہ تم نے موبائل کا کیا کرنا ہے؟ وہ دراصل ڈوریمون کا نیو ایپیسوڈ آنا ہے اور مجھے وہ دیکھنا ہے۔ آنکھوں میں معصومیت بڑی ہوئی تھی۔ لیلا نے افسوس سے سر ہلا۔ تم واقعی ایسے ہو یا جان کے کرتے ہو؟ اس نے سوال کیا۔ کیسا؟ ایک نمبر کے کھسکے ہوئے پاگل بچے۔ لیلا نے موبائل سے سم نکال کر اسے موبائل پکڑاتے ہوئے بولا۔ اذلان گاڑی روک چکا تھا۔ اور تم خود کیا ہو؟ ایک نمبر کی کھسیانی بلی جو بس ہر چیز کو نوچ کر کھانا چاہتی ہے۔ اس نے موبائل پکڑتے ہوئے جواب دیا۔ لیلا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا منہ نوچ لے۔ اذلان اسے اگنور کرتے ہوئے اب ڈوریمون دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنا مگن ہو گیا تھا کہ اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ کب لیلا گاڑی سے نیچے اتری۔ لیلا باہر نکلی تو یہاں شدید ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ پاس ایک بڑے سے درخت کی موٹی سی شاخ گری پڑی تھی۔ وہ اس پر جا کر بیٹھی۔ کافی دیر وہ خاموشی سے بیٹھی، گزرے لمحوں کو یاد کرتی رہی۔ پھر اس نے اپنا موبائل جیب سے نکالا۔ براق کی 100 سے اوپر مس کالز آئی ہوئی تھیں۔ وہ کب سے لیلا کو کال کر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے براق کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ براق کو سب بتائے گی۔ براق تو اس کی سنتا تھا، سمجھتا تھا۔ وہ اپنا دل براق کے آگے ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ مجھے منہا سے محبت ہے۔ براق کے الفاظ اس کے دماغ میں گونجے تھے۔ نہ تم سے محبت کرنا میرے بس میں تھا اور نہ تمہیں بھول جانا، لیکن شاید تم سے دور چلے جانا ہی میرے حق میں بہتر ہے۔ اس نے ایک بار پھر دل پر پتھر رکھ لیا۔ وہ اپنے اور براق کے راستے جدا کر چکی تھی۔ پھر اس نے احمد کو کال ملائی۔ احمد شیلا کے کمرے میں بیٹھا اس کی چیزوں میں شیلا کی خوشبو تلاش کر رہا تھا۔ اس نے فون اٹھایا۔ میری دوست کو دفنا دیا؟ اس نے پہلا سوال کیا تھا۔ وہ اس وقت بنا آواز کے رو رہی تھی۔ ہاں، وہ بھی شدید غم میں تھا۔ مجھے خود کے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے تھا۔ مجھے شیلا کو چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ سب میری وجہ سے ہوا۔ نہ میں اس طرح غائب ہوتی، نہ ہی شیلا کو ہار چوری کرنا پڑتا۔ اسے یہی ایک ملال تھا۔ نہیں، میرے لالچ نے مجھ سے شیلا کو چھینا ہے۔ کاش اس وقت میں نے اسے جانے کا نہ کہا ہوتا۔ ہر کسی کی زندگی میں الگ طرح کا ملال تھا۔ تم کب واپس آؤ گی؟ اس نے سوال کیا۔ میں کبھی بھی واپس نہیں آنا چاہتی۔ وہاں پر میری اور شیلا کی بہت سی یادیں ہیں۔ میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی۔ وہ گودام واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے بہت قریب ہو جاؤں، پھر میں اللہ سے فریاد کروں گا کہ وہ شیلا کو بھی معاف کر دیں۔ لیکن مجھ جیسا گناہگار اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آخر میں ہمت ہارتے ہوئے بولا۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی کی سزا دیکھ کر کسی کو ہدایت مل ہی جاتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے احمد۔ تم اگر سچے دل سے توبہ کرو تو وہ ضرور معاف کرے گا۔ یہی تو فرق ہے انسان اور اللہ میں۔ وہ معاف کر دیتا ہے، انسان معاف نہیں کرتا۔ وہ شیلا کی طرح آج مثبت سوچ رہی تھی۔ اس حادثے نے لیلا کو بدل دیا تھا۔ کسی کو مت بتانا کہ میں نے تمہیں کال کی تھی۔ میں یہ موبائل بند کرنے لگی ہوں۔ خدا حافظ۔ اس نے اتنا کہہ کر فون بند کیا۔ اب وہ اپنے موبائل کی گیلری کھول رہی تھی۔ سامنے ہی اس کی اور شیلا کی آج رات کی تصویریں تھیں۔ اس نے تصویر کھولی اور کتنے ہی لمحے وہ ایسے بیٹھی بس اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ آنسو بے اختیار اس کی آنکھ سے گر رہے تھے۔ منہا اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اسے سونیا بیگم کے کمرے سے کچھ آوازیں آئیں، جیسے وہ مدد کے لیے پکار رہی ہوں۔ منہا جلدی سے ان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ سامنے کمرے میں سونیا بیگم درد سے کرا رہی تھیں۔ ان کے دل میں کافی درد ہو رہا تھا۔ انہیں منی ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ امی، منہا اپنے ماں کے منہ پر تھپ تھپا رہی تھی۔ سونیا بیگم کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ میں ایمبولینس کو بلاتی ہوں۔ اس نے فوراً سے ایمبولینس بلائی۔ تھوڑی دیر بعد ایمبولینس انہیں ہسپتال لے کر جا رہی تھی۔ منہا کا سانس اٹکا ہوا تھا۔ وہ اللہ سے بار بار اپنی ماں کی سلامتی کی دعا کر رہی تھی۔ جلدی میں وہ براق کو بتانا بھی بھول گئی تھی۔ دوسری طرف نور نے ہمایوں کو کال کر کے سیدھا ہسپتال بلا لیا تھا۔ سونیا بیگم کو اسٹریچر پر لٹا کر اندر وارڈ میں لے جایا جا رہا تھا۔ منہا نور کو سنبھالے کھڑی تھی۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ منہا خاموش تھی۔ وہ اپنے گھر کی بڑی تھی، اسے خود کو مضبوط رکھنا تھا۔ امی ٹھیک تو ہو جائیں گی نا؟ اس نے منہا کو دیکھ کر سوال کیا۔ ہاں میری جان، امی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ تم خود کو سنبھالو۔ منہا اسے تسلی دے رہی تھی۔ کافی دیر ہو چکی تھی۔ اذلان ابھی تک موبائل میں ڈوریمون دیکھ رہا تھا۔ ایک ڈوریمون مجھے بھی مل جائے نا تو مزہ آ جائے گا۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھی لیلا کی طرف دیکھ کر بولا، مگر وہ یہاں موجود ہی نہیں تھی۔ اس کے ہوش اڑے تھے۔ لیلا کدھر گئی؟ پھر وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ سامنے ایک درخت کی شاخ پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی کمر اذلان کی طرف تھی۔ زندگی نے مجھ سے بہت کچھ چھینا ہے۔ مجھے بہت سی تکلیفوں سے گزرنا پڑا، لیکن تمہارا جانا ان سب تکلیفوں پر بھاری ہے۔ شیلا، تم تو میری اکلوتی دوست تھی۔ تم کیوں چلی گئی اپنی لیلا کو چھوڑ کر؟ وہ شیلا کی تصویر سے باتیں کر رہی تھی۔ اذلان چپ کر کے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اسے ایسے روتا دیکھ کر اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ بہت نرم دل کا تھا۔ اس سے کسی کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میرے ماں باپ چلے گئے۔ مجھے تو ان کی شکل بھی صحیح سے یاد نہیں، اور نہ میں ان کے لیے کبھی روئی، لیکن تم میں میری جان بستی تھی۔ لیلا سلطان تمہارے پاس ہو کر بھی تمہیں بچا نہ پائی۔ کیوں؟ آخر کیوں زندگی اتنی بے رحم ہے؟ وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ پھر بھیگ جاتا تھا۔ صرف 2 دن میں نے اپنا سب کھو دیا۔ اس کا اشارہ براق اور شیلا کی طرف تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈھیر کوششوں اور محنت کے بعد آج بھی میں وہ 10 سال کی لیلا ہوں جس کے ہاتھ خالی تھے۔
اور شاید ہمیشہ خالی رہیں گے۔ اپنی قسمت سے مایوس ہو چکی تھی لیلا ابھی کچھ اور بولنے لگی تھی کہ اس نے اپنے پیچھے کسی انسان کا وجود محسوس کیا۔ اس نے آنسو صاف کیا اور خاموشی سے گن اٹھائی، پھر وہ گن آگے کرتے ہوئے پیچھے مڑی۔ اذلان نے ایک دم اپنے ہاتھ اوپر کیے۔ تم شرافت سے گاڑی میں چلو، میں وہ اس کے سامنے خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم یہ گن رکھ دو، میں بنا کسی دھمکی کے تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ نرم دل لیلا کو ایسے دیکھ کر پگھلا تھا۔ لیلا نے گن نیچے کی۔ وہ اس وقت ہر چیز سے بیزار تھی، لیکن مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ مجھے تمہارے بارے میں جاننا ہے۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھائے تھے۔ نیوز میں دیکھ تو لیا تھا میں کیسی ہوں اور کیا جاننا ہے، اس نے طنز کیا۔ وہ تو لوگوں کی رائے ہے تمہارے بارے میں، اور تمہارے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تم خود کے لیے کیا ہو، مجھے اس سے فرق پڑتا ہے۔ وہ پہلی بار سنجیدہ ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ میں کیسی ہوں، مجھے یہ بھی نہیں پتا میں اچھی ہوں یا بری، مگر میں اتنا جانتی ہوں بہت سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ دوبارہ شاخ پر بیٹھی تھی۔ اذلان بھی اس کے پاس تھوڑے فاصلے پر بیٹھا۔ لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں تو یہ بات ثابت نہیں کرتی کہ تم بری ہو۔ اس نے لیلا کو کمفرٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن لوگوں کی باتیں انسان کو جینے نہیں دیتی۔ وہ لوگوں کی باتوں کو دل پر لگانے والا لڑکا تھا۔ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لوگوں کی پرواہ کرنا میں نے بہت پہلے ہی چھوڑ دی تھی۔ یہ لوگ تب کہاں تھے جب میں سڑکوں پر اکیلی بھٹک رہی تھی، جب مجھ پر ظلم اور تشدد کیا جاتا تھا، جب مجھے بنا کسی جرم کے جیل میں ڈالا گیا تھا۔ تم جانتے ہو؟ اس نے منہ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ تم نہیں جانتے جیل میں رہنا کیسا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو زندہ قبر میں ڈال دیا ہو۔ اس وقت لیلا کے ذہن کے پردے اور ماضی کی کچھ بری یادیں چل رہی تھیں۔ مجھے باہر نکالو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ 15 سالہ لیلا سلاخوں کے پیچھے بیٹھی چیخ رہی تھی۔ اس کے ساتھ اتنی واہیات قسم کی عورتیں تھیں جو اسے ہی گھور رہی تھیں۔ چل چپ کر کے بیٹھ جا ادھر، گالی گالی کمبخت، مجھے سونے بھی نہیں دے رہی۔ وہ موٹی ہٹی کٹی عورت لیلا پر برسی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے اپنی صفائی دے رہی تھی۔ یہ 15 سالہ لیلا آج کی لیلا سے کافی ملتی تھی۔ وہ سب کے سامنے روتے ہوئے کمزور لگ رہی تھی۔ یہاں آنے والا ہر مجرم یہی کہتا ہے، پھر 3 دن بعد خود ہی چپ کر جاتا ہے۔ دوسری عورت بیزاری سے بولی تھی۔ لیلا کو اس اندھیرے سے کمرے میں خوف کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ اس درخت کی شاخ پر بیٹھی لیلا کو اپنا وہ بے بسی والا چہرہ یاد آتا جب تھانے کا ایس ایچ او اس کے سامنے بیٹھا تشویش کر رہا تھا۔ اے لڑکی، آرام سے بتا دے کس نے بھیجا تھا تجھے سائم صاحب کو مارنے کے لیے؟ وہ برس کر بولا تھا۔ اسے اتنا احساس نہیں تھا کہ اس کے سامنے ایک عموماً لڑکی بیٹھی ہے۔ اس کی ایک آواز پر لیلا کا پورا جسم کانپ اٹھا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کیا وہ اپنی صفائی بھی صحیح سے نہیں دے رہی تھی۔ شرافت سے بتاتی ہے یا؟ اس نے اپنا بھاری ہاتھ ٹیبل پر مارا تھا۔ لیلا کی روح تک کانپ اٹھی تھی۔ میں سچ بول رہی ہوں۔ وہ لڑکا میری طرف غلط نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بس اپنی جان بچانے کے لیے پتھر مارا تھا۔ میں کسی کو جان سے مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ پھر سے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا اسے یہاں آئے اور وہ اپنی صفائی میں بس یہی بولتی تھی۔ پہلے کچھ دن تو حوالداروں نے سچ اگلوانے کی کوشش کی اور آج ایس ایچ او اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ سب کی آنکھوں پر پیسے کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہی تو ہوتا ہے ہمارے ملک میں، امیر زادوں کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ ایس ایچ او کافی دیر اس لڑکی کو گھورتا رہا۔ نیت خراب ہو چکی تھی۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور لیلا کے قریب ہے۔ لیلا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہو بھی تو تم اتنی پیاری، اور یہ تمہاری کالی کالی زلفیں۔ اس نے لیلا کے بالوں کو ہاتھ میں لیا تھا۔ لیلا کا سانس بند ہو رہا تھا۔ وہ اب منہ سے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ کم عمری، یہ ابھرتی جوانی، ملائم جسم، گلابی ہونٹ، تم میں وہ سب ہے جو ایک مرد کی مانگ ہے۔ اس نے لیلا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ لیلا کو پہلی دفعہ وہ ماں باپ اچھے لگے تھے جو اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ مٹی میں پڑے کیڑے بھی ان انسان نما حیوانوں سے اچھا سلوک کرتے ہوں گے۔ بس ایک بار اپنے حسن کا دیدار کروا دو، پھر تمہیں میں یہاں سے جانے دوں گا۔ آزادی کا لالچ دیا گیا تھا۔ میں تمہاری بات پر یقین کروں گا اور تمہیں باعزت یہاں سے باہر نکالوں گا۔ عزت لوٹنے کی چاہ رکھنے والا عزت سے باہر نکالنے کی بات کر رہا تھا۔ اس نے ٹیبل پر بیٹھ کر لیلا کے سامنے اپنی ٹانگیں کھولی اور پھر اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا منہ اوپر کیا۔ وہ لیلا کے ہونٹوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ لیلا کو پہلی دفعہ اپنی بے بسی پر افسوس ہوا تھا، اور یہ وہ دن تھا، وہ لمحہ تھا جب لیلا نے اپنی معصومیت کھوئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس دنیا میں انسانوں کی شکل میں ایسے حیوان ہی ملیں گے، اور حیوانوں کے ساتھ جتنا برا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ ہاتھ نیچے برانش گئے، اسے لگ رہا تھا کہ اس کے جسم پر کسی نے تیزاب پھینک دیا ہو۔ ہاتھ اس کی گردن تک پہنچ چکا تھا۔ لیلا کا دل کر رہا تھا کہ چاہے وہ شخص اس کی گردن دبا دے، مگر جو وہ کرنے جا رہا ہے وہ نہ کرے۔ لیلا، اپنے لیے لڑو، تمہیں کوئی بچانے نہیں آئے گا، اس کا دماغ اسے بار بار سمجھا رہا تھا۔ اب وہ لیلا کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اسے اتنی سی بچی پر ذرا سا بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ ہاتھ لیلا کی قمیض کے اندر پہنچ گیا تھا۔ اسے خود سے گھن آ رہی تھی، جیسے موت سے بھی بدتر تھا۔
آدمی نے لیلا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کیا، وہ اس پر جھکتا جا رہا تھا۔ لیلا کی بات بند ہو چکی تھی۔ ایس ایچ او نے اپنا منہ آگے بڑھایا، اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ اپنی ہوس کے نشے میں پاگل ہو گئے تھے۔ یہ موقع تھا وار کرنے کا۔ لیلا کو مرنا قبول تھا، مگر اپنی عزت اسے جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ اس نے ہاتھ کا مکہ بنایا اور جتنی اس میں جان تھی اسے ساری لگا کر مکہ اس آدمی کی ٹانگوں کے بیچ میں مارا۔ ایس ایچ او جو کمینگی کے نشے میں دھت ہو چکا تھا، وہ درد سے چیخا۔ پل بھر میں اس کی ساری مردانگی نکل گئی تھی۔ لیلا اپنی کرسی سے اٹھی اور دروازہ بجانے لگی۔ دروازہ باہر سے لوگ تھا، باہر ایک عورت کھڑی پہرہ دے رہی تھی۔ تیری اتنی ہمت، گالی گالی آ آ۔ وہ وہاں زمین پر لیٹا کر آتے ہوئے بولا۔ اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ لیلا جلدی سے جلدی یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ وہ ابھی اتنی مضبوط نہیں تھی کہ دوبارہ اس کا سامنا کرے۔ لیلا دروازہ پیٹ رہی تھی، اس کا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا، آنکھوں میں خوف طاری تھا۔ دروازہ کھولو، کوئی میری مدد کرو، وہ چلا رہی تھی۔ باہر کھڑی عورت کو اس پر ترس آیا تھا، مگر کون اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے۔ ایسا جو سنبھلتے ہوئے اٹھ کر جانوروں کی طرح لیلا سلطان کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنا بھاری ہاتھ لیلا کی کمر پر مارا تھا اور لیلا دیوار پر جا کر لگی تھی۔ اس کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ لیلا درد سے چیخی اور پورے تھانے نے اس کی چیخ سنی تھی، مگر کوئی بھی اتنی ہمت نہیں رکھتا تھا کہ اس معصوم بچی کو بچائے۔ پھر اس نے لیلا کو اس کے بالوں سے نوچا اور اس کا سر ابھی تک گھوم رہا تھا۔ وہ بالوں سے گھسیٹتا ہوا اسے ٹیبل تک لایا اور پھر اسے ٹیبل پر دھکا دیا۔ لیلا کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے، وہ درد سے چیخ رہی تھی۔ ایس ایچ او نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کیے۔ مجھے جانے دیں پلیز پلیز۔ وہ ٹیبل پر سیدھا لیٹی ہوئی تھی، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ درد کر رہا تھا۔ وہ یہاں سے اٹھنے کی ہمت بھی نہیں کر رہی۔ تمہاری اپنی بیٹی نہیں ہے، اس کا سوچو، مجھ پر ظلم مت کرو۔ وہ گڑگڑاتے ہوئے منت کر رہی تھی۔ اپنی بیٹی کا نام سن کر اس آدمی کے سر پر خون سوار ہو گیا تھا۔ وہ جنون میں لیلا کی گردن دبانا شروع ہو گیا تھا۔ میری بیٹی کا نام لینے کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ وہ زور سے چیخا تھا، اپنی بیٹی کی باری اتنی غیرت۔ لیلا کا سانس بند ہو رہا تھا۔ اس آدمی کی گرفت اور مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی دروازہ کھلا۔ سر، اس لڑکی کا وکیل اور خیر خواہ آفس میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ باہر کھڑی عورت اندر آتے ہوئے بولی۔ اس عورت کو دیکھ کر وہ حیوان لیلا سے دور ہوا اور اپنا حلیہ درست کرتے ہوئے باہر نکلا۔ لیلا ٹیبل پر نیم بے ہوش لیٹی تھی۔ عورت نے اپنے سر سے چادر اتار کر لیلا کے اوپر دی۔ مجھے معاف کر دینا بیٹی، مجھے تمہاری پہلی آواز پر ہی اندر آ جانا چاہیے تھا۔ وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ اگر آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تب بھی آپ صرف افسوس کرتے۔ اسے بولا نہیں جا رہا تھا، الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ عورت نے لیلا کو اٹھایا اور باہر لے کر آئی۔ دروازے کی دوسری طرف محتشم اور ایک وکیل کھڑا تھا۔ لیلا سلطان، آپ کی ضمانت ہو چکی ہے، اب آپ آزاد ہیں، وکیل نے لیلا کو دیکھ کر بولا۔ لیلا کو لگا تھا جیسے اسے دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈالنے کا اعلان ہو گیا تھا۔ اس بند کمرے میں جو کچھ ہوا تھا لیلا آج بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ جیل سے باہر ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ نکلی۔ لیلا سلطان اپنی معصومیت کھو چکی تھی۔ وہ ڈری سہمی رونے والی لیلا کو اس کمرے میں ہی دفنا آئی تھی۔ وہ آگ بن کر، قہر بن کر باہر نکلی تھی۔ باہر آ کر اس نے سب سے پہلے سیلف ڈیفینس کی کلاسز لیں۔ وہ ہر ظلم اور زیادتی کا جواب دینا چاہتی تھی۔ اس نے مزید کراٹے، باکسنگ، کچھ سٹنٹس سیکھے۔ اس واقعے نے لیلا کی دماغی حالت پر بہت برا اثر ڈالا تھا، ایک الگ قسم کا ٹراما دیا تھا۔ لیلا نے اپنے ٹراما سے لڑنے کے لیے تھیراپی سیشن لیے، جو کہ بہت ضروری تھے، ورنہ وہ ساری زندگی ان ٹراماز میں ہی رہتی۔ صحیح وقت پر تھیراپی کروانے سے انسان کافی حد تک ریکور ہو جاتا ہے۔ اذلان کو لگا تھا کہ وہ جیسا اس کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ ویسی بالکل نہیں تھی۔ کیوں اتنا مضبوط بن رہی ہو جب کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر مضبوطی سے کام لیں، کبھی کبھی کمزور بن کر آنسو بہا لینے چاہیے تاکہ دل ہلکا ہو سکے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ لیلا کے اندر اس نے کوئی ایک کھوکھلا پن محسوس کیا تھا، جیسے وہ اندر سے خالی تھی۔ میں لیلا سلطان ہوں، میں کمزور نہیں ہوں۔ وہ خود پر مضبوط ہونے کا لیبل لگا چکی تھی۔ تم ایک انسان بھی ہو جسے درد اور تکلیف دونوں محسوس ہوتی ہے۔ ہاں، مگر مجھے اپنی تکلیف چھپانا آتی ہے۔ وہ اذلان کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، چہرے پر اب تک گھبراہٹ تھی، جو ماضی کی تصویر اس نے ابھی دیکھی تھی۔ اس کے بعد وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ اٹھی اور گاڑی کی طرف بڑھی۔ اذلان اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ تم ادھر ہی رکو، میں کپڑے بدل کر آتی ہوں، اس نے اذلان کی طرف مڑ کر جواب دیا۔ تم نے ساتھ کوئی کپڑے بھی لائی تھی؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ یہ جو الماری میں 100 سے زائد کپڑے لٹک رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی پہن لوں گی، اس نے حق جماتے ہوئے بولا تھا۔ یہ اچھا ہے، بنا پوچھے میرے کپڑوں پر قبضہ کر لیا۔ کل ہم بازار جا کر تمہارے لیے کپڑے خرید لیں گے، لیکن میرے کپڑوں کو ہاتھ مت لگانا، بہت حساس ہوں میں ان کے معاملے میں۔ اذلان نے دبے دبے غصے میں کہا تھا۔ چپ کر کے یہاں کھڑے رہو، حالت دیکھ رہے ہو میرے کپڑوں کی؟ ایسے حلیے میں کوئی بھی مجھے پہچان سکتا ہے۔ اس کی پھوم پر جگہ جگہ خون لگا ہوا تھا۔ پھر وہ اندر کپڑے بدلنے لگی اور اذلان کو فکر ہو رہی تھی کہ وہ اندر سب گندہ کر دے گی۔ صبح کا سورج نکل چکا تھا۔ براق واک کرنے اپنے اپارٹمنٹ سے باہر نکلا۔ ساتھ والے گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ اسے حیرت و پریشانی ہوئی تھی۔ پھر اس نے فوراً منہا کو کال کیا۔ اسپتال کی میز پر پڑا منہا کا موبائل بج رہا تھا۔ پاس ہی اسٹریچر پر سونیا بیگم لیٹی ہوئی تھی۔ منہا باہر ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی۔ ہمایوں جو وہاں صوفے پر بیٹھا تھا، اس نے منہا کا فون اٹھایا۔ منہا کدھر ہیں آپ؟ گھر کو تالا لگا ہوا ہے، خیر تو ہے؟ وہ کافی پریشانی میں بولا تھا۔
رات کو پھوپھا جان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو ہم ان کے ساتھ ہسپتال میں ہیں۔ اس نے سونیا بیگم کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ وہ کچھ آنکھیں کھول چکی تھی۔ منہا کدھر ہے؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ براق اپنے گراج کی طرف بھاگتے ہوئے بولا، منہا میرے ساتھ ہے۔ اس نے رات کو سب سے پہلے مجھے فون کر کے بلایا تھا۔ کیوں، تمہیں اس نے کچھ نہیں بتایا؟ اس نے طنز کیا تھا۔ براق خاموش رہا۔ اس کے اندر تک آگ لگ گئی تھی۔ حیرت کی بات ہے، منہا نے تمہیں نہیں بتایا؟ تم تو برا منہا منہا کرتے ہو۔ اس مشکل میں بھی اسے میری ہی یاد آئی۔ پوری رات میرے کندھے پر سر رکھ کر روتی رہی۔ میرا ہاتھ تو وہ چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ کافی کلوز تھے ہم۔ اس نے براق کے دل میں شک ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ ہمایوں کی یہ بات سن کر براق کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس وقت اگر ہمایوں اس کے سامنے ہوتا تو وہ واقعی اس کی جان لے لیتا۔ اپنی بکواس بند کر، تیری ہمت بھی کیسے ہوئی منہا کے بارے میں یہ سب بولنے کی؟ میری منہا ایسی ہے ہی نہیں۔ نہ تو انہیں کسی کندھے کی ضرورت ہے، نہ ہی وہ اتنی کمزور کردار کی ہیں کہ کسی کے اتنے قریب۔ وہ چیخا تھا۔ اسے یہ بات بولی بھی نہیں گئی تھی۔ مجھے خود سے زیادہ اپنی منہا پر اعتبار ہے۔ وہ اپنی حدود جانتی ہیں، تو اس لیے میرے دل میں ان کے خلاف شک ڈالنے سے بہتر ہے کہ میرے آنے سے پہلے تم وہاں سے چلے جاؤ، ورنہ یہ نہ ہو کہ اس ہسپتال کے سرد خانے سے تمہاری لاش ملے۔ اس نے صاف صاف دھمکی دی۔ سونیا بیگم بھی سب سن رہی تھی، لیکن ان میں کچھ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ سب سن کر ان کے دل میں براق کے لیے عزت اور بڑھ گئی تھی۔ ہمایوں نے غصے میں فون بند کیا۔ آخر کیا تھا ان دونوں میں جو وہ جتنی مرضی کوشش کر لے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے؟ اعتبار۔ انہیں ایک دوسرے پر اعتبار تھا۔ براق گاڑی میں بیٹھا۔ وہ جلد سے جلد وہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے نور سے ہسپتال کا ایڈریس مانگا اور گاڑی فل سپیڈ میں بھگائی۔ منہا ڈاکٹر سے بات کر کے کیفیٹیریا کی طرف بڑھی۔ وہاں سے جوس اور سینڈوچ لے کر وہ واپس آئی۔ نور سونیا بیگم کے پاس تھی۔ ہمایوں باہر کی طرف نکل چکا تھا۔ منہا اندر کمرے میں داخل ہوئی۔ سونیا بیگم کی طبیعت اب کافی بہتر تھی۔ یہ لو نور، کچھ کھا لو۔ اس نے نور کو جوس اور سینڈوچ دیا۔ آپ نے بھی تو کچھ نہیں کھایا؟ نور پوری رات روتی رہی تھی۔ اس وقت اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ میں وہ بس، اس نے بات ٹالنا چاہی، آپ ہی مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ کو اس دن اتنا برا بھلا بولا، لیکن آپ آج بھی میرے لیے فکر مند ہیں۔ اسے شرمندگی ہوئی تھی۔ میں گھر کی بڑی ہوں اور بڑوں کو گھر کے سکون کے لیے بہت سی باتیں درگزر کرنا پڑتی ہیں۔ منہا نے نرمی سے جواب دیا۔ پھر بھی میری غلطی ہے، مجھے وہ سب نہیں بولنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دیں۔ اچھا بس کرو، یہ وقت نہیں ان باتوں کا۔ ابھی دعا کرو کہ امی کو ہوش آ جائے۔ اس نے نور کو گلے سے لگاتے ہوئے تسلی دی تھی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور براق اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر منہا کو عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا۔ کوئی آ گیا تھا اسے تسلی دینے والا۔ آنٹی کو اچانک کیا ہوا؟ اس نے آتے ساتھ سوال کیا تھا۔ امی کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ شکر ہے میں وقت پر پہنچ گئی۔ نور باہر کی طرف نکلی۔ آپ مجھے تو بتا دیتی۔ وہ منہا سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابھی میں تمہیں ہی کال کرنے والی تھی۔ اس کا لہجہ تھوڑا اکھڑا اکھڑا تھا۔ براق کو لگا شاید وہ سونیا بیگم کی وجہ سے پریشان ہے۔ آپ نے کچھ کھایا؟ اس نے فکر مندی سے سوال کیا۔ نہیں، امی کو ہوش آ جائے تو کھاتی ہوں۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے بولی۔ کافی جلدی میں نکلا تھا میں، ورنہ آپ کے لیے ناشتہ بنا کر لے آتا۔ براق منہا کی طرف دیکھ کر بولا۔ ابھی آپ ایسا کریں کہ جا کر کچھ کھا کر آئیں، تب تک میں آنٹی کے پاس ہوں۔ وہ نرمی سے بولا۔ منہا اپنا فون چیک کر رہی تھی۔ تم نے مجھے کال کی تھی اور یہ 5 منٹ کس سے بات کرتے رہے ہو؟ وہ اپنی کال ہسٹری دیکھ رہی تھی۔ چھوڑیں، مجھے دوسروں کی طرح آگ لگانے کا شوق نہیں ہے۔ منہا کو اندازہ ہو چکا تھا کال ہمایوں نے اٹھائی ہوگی۔ آپ کچھ کھا پی کر فریش ہو کر آئیں، میں ہوں نا آنٹی کے پاس۔ اس نے دوبارہ منہا سے کہا تو وہ وہاں سے اٹھی۔ سرسبز پہاڑوں کے بیچ میں اس کی گاڑی چل رہی تھی۔ وہ لوگ کشمیر کی سرحد میں داخل ہو چکے تھے۔ یہاں کی ہوا میں ایک الگ ہی سکون تھا۔ کوئی شور، کوئی ہنگامہ، کچھ نہیں تھا۔ پہاڑ اور اس خاموشی میں چلتے آبشار اور صاف شفاف پانی کی دیواروں کے دریاؤں کا شور خوب سنائی دے رہا تھا۔ لیلی نے اذلان کی پینٹ پہن رکھی تھی جو کہ اس نے 3 بار موڑی تھی، پھر بھی اس کے پاؤں میں گھری ہوئی تھی۔ شرٹ اس کے گھٹنے سے تھوڑی ہی اوپر تھی۔ یہاں کتنا سکون ہے، لیلی نے بے اختیار بولا۔ واقعی کشمیر جنت کا ٹکڑا تھا۔ جب بھی مجھے سکون چاہیے ہوتا ہے تو میں ادھر ہی آتا ہوں۔ اذلان نے اس کی بات کا جواب دیا۔ اگر مجھے ادھر کسی نے پہچان لیا، اسے فکر ہوئی، تو اذلان خان ہے نا تمہارے ساتھ؟ اس نے سینہ چوڑا کرتے ہوئے بولا۔ تم مجھے ان سے بچاؤ گے؟ نہیں، یہاں سے بھاگنے میں مدد کروں گا۔ اذلان نے کھل کر ہنستے ہوئے بولا۔ یہی امید تھی تم سے۔ وہ چڑھتے ہوئے بولی۔ دیکھیں، یہاں پر انٹرنیٹ بہت مشکل سے آتا ہے اور آدھے لوگوں کے گھر میں تو ٹی وی بھی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ محفوظ جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اذلان نے کافی سوچ سمجھ کر بات کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اذلان نے اپنی گاڑی روکی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک چھوٹی سی وادی نظر آ رہی تھی۔ وہاں چھوٹے چھوٹے گھر تھے جہاں سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ پھر وہ گاڑی سے اترا تو لیلی بھی ساتھ اتری۔ اذلان نے لیلی کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی کے بال اذلان کو بہت پیارے لگے تھے۔ وہ لیلی کی طرف بڑھا، پھر اپنا ہاتھ آگے کیا۔ فرینڈز، وہ دوستی کی آفر کی گئی تھی، میں دوست نہیں بناتی۔ اس نے صاف انکار کیا۔ چلیں دوست نازی، کشمیر کے سفر میں مجھے اپنا ساتھی بنا لیں۔ یہاں قدم قدم پر آپ کو اذلان دی گریٹ کی مدد کی ضرورت پڑے گی، وہ اتراتے ہوئے بولا۔ تبھی پاس میں کوئی جانور بھونکا تھا اور اذلان کسی بھیگی بلی کی طرح لیلی کے پیچھے چھپا۔ جانور اس کے قریب آ رہا تھا۔ اذلان ڈرتے ہوئے چیخیں مار رہا تھا۔ لیلی نے اپنی ہنسی قابو کی تھی۔ اسے یہاں سے بھگائیں پلیز، مجھے جانوروں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ کافی خوفزدہ ہوا تھا۔ ابھی تو تم مجھے مدد کی آفر دے رہے تھے، لیلی نے طنز کیا تھا۔ ہاں، تو احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ ہمدردی کی، اب تم بھی میرے
मेरे साथ हमदर्दी करो, वो घबराहट और मासूमियत में बोला था। लैला ने नफ़ी में सर हिलाया, फिर लैला ने ज़मीन से एक पत्थर उठाया और जानवर की तरफ फेंका। जानवर डर कर इधर से भाग गया था। लैला ने मुड़कर ज़लान की तरफ देखा तो वो थोड़ा सीधा हुआ। ये तो बस मैं चेक कर रहा था कि तुम डरती हो या नहीं। इसने बात संभालने की कोशिश की। तुम मेरी फिक्र छोड़ो और आगे चलो। इसने दबते हुए आगे चलने का इशारा किया। अब वो दोनों आगे बढ़ रहे थे। रात का वक्त था। मीर बिलाज अपने कमरे में टहल रहा था। वो कल रात से एक लम्हे भी नहीं सोया था। तभी इसका फ़ोन बजा। बॉस, जिस रोड से वो लड़की गायब हुई थी, इस रोड की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई है। वो बड़े अफसोस से बता रहा था। ये वही मुलाजिम था जो इस रात लैला के पीछे भाग रहा था। कामचोरों, गाली गाली, वो गुस्से में चिल्लाया था। तुम लोग इतने निकम्मे हो कि एक लड़की को नहीं पकड़ सकते। वो तुम लोगों की आंखों में धूल झोंक कर भाग गई और तुम लोग नामर्दों की तरह हाथ पर हाथ धरते रह गए। इसका गुस्सा आसमान को छू रहा था। बॉस हमारे आने से पहले कोई सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा चुका था। तो अपनी सफाई दे रहा था। इसने गुस्से में फोन बंद किया और फिर अपने खास मुलाजिम को अंदर बुलाया। यस बॉस, हाथ बांधकर वो बड़े अदब से बोला था। हकीम का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई है। वो सारे मशवरे इस मुलाजिम के साथ ही करता था। सर, इसका एक ही मतलब है कि इस लड़की के काफ़ी रिसोर्सेज हैं, तभी तो इतनी जल्दी सीसीटीवी फुटेज डिलीट होगी। इसने बड़े सोच समझ कर जवाब दिया था। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि वो सब अंदर कैसे आए होंगे। बिना इनविटेशन के कोई यहाँ भटक भी नहीं सकता। ये बात इसे खटक रही थी। सर, मैं इस बारे में पता करता हूँ। वो झुक कर खुदा हाफिज कहकर बाहर निकला। फिर मीर बिलाज ने एक नंबर मिलाया। मुझे कल के पूरे इवेंट की वीडियो चाहिए, खासतौर पर एंट्री की। वो हुक्म दे चुका था। मीर बिलाज अपने मेहमानों को जानता था। इसके लिए बहुत आसान था इन चोरों को पहचानना। अस्पताल के इस कमरे में नूर, मिन्हा और बुराक मौजूद थे। रात को सोनिया बेगम के पास रुकने की इजाज़त सिर्फ एक शख्स को मिली थी। अस्पताल में रश ना हो इसलिए एक से ज़्यादा लोग मरीज के पास नहीं रुक सकते। तुम नूर को लेकर जाओ, मैं अम्मी के पास रुक जाती हूँ। इनकी इसी बात पर बहस चल रही थी। नूर अकेली घर में कैसी रहेगी और आप भी तो कल रात से अस्पताल में हैं। आप दोनों जाकर आराम करें, मैं आंटी के पास रुकता हूँ। इसने बड़े तहम्मुल से कहा था। नहीं, मैं ऐसे अम्मी को छोड़कर नहीं जा रही हूँ। नूर भी जान के पास रह लेगी, तुम इसे वहाँ छोड़ आना। देखें, बात को समझें, आप कल रात की जागी हुई हैं। ऐसे तो आप भी बीमार हो जाएंगी। वो इसे बच्चों की तरह समझा रहा था। मगर मैं आप भी सही तो कह रहे हैं बुराक भाई, मेरे ससुराल वाले भी अम्मी का पता करने आ रहे हैं। वो तो अस्पताल आने को कह रहे थे, लेकिन मैंने इन्हें घर पर बुला लिया। यहाँ वैसे भी ज़्यादा रश डल जाता। अब मिन्हा का जाना ज़रूरी था। घर में किसी बड़े का होना ज़रूरी था। ये मेरे अपार्टमेंट की चाबी है। फ्रिज में पास्ता और बाकी खाने की चीज़ें पड़ी होंगी, वो खा लेना आप लोग। इसने मिन्हा को वो चाबी दी। ये इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मिन्हा नूर के साथ बाहर निकली। बुराक वहाँ सोनिया बेगम के पास बैठ गया। लाइला और अजलान को एक छोटे से घर में पनाह मिल गई थी। ये घर लकड़ी का बना हुआ था, जिसमें 2 कमरे नीचे और एक कमरा ऊपर था। घर का मालिक अपनी बीवी और एक बेटी के साथ रहता था। बहुत ही अच्छा किया अजलान मियाँ यहाँ आकर। सर पे टोपी पहने, चादर लपेटे, वो आदमी 40 से ऊपर का लगता था। बस मैंने सोचा शादी के बाद सबसे पहले अपने चचा के घर जाऊँ, वो कहवा पीते हुए बोला। इस वक्त लैला, अजलान और बाकी घर के लोग मेहमान खाने में मौजूद थे। लाल रंग के कारपेट के ऊपर कश्मीरी कालीन और गद्दियां रखी हुई थी। लैला अपना गुस्सा बेहद मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी। आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? अजलान भाई, आप तो छुपे रुस्तम निकले। 18 साल की आइमा बोली थी। बस क्या बताऊँ, इन्होंने मुझे देखा तो मेरी दीवानी ही होगी। खैर, मैं हूँ ही इतना प्यारा। वो इतराते हुए बोला। लैला आज वाकई में इसका सर फाड़ेगी, इसने तय कर लिया था। खैर, हमारी भाभी भी कम प्यारी नहीं है। इनके होंठ तो देखो कितने गुलाबी हैं और बाल इतने लंबे और हसीन। सच बताएं भाभी, क्या लगाती हैं आप इन पर? और लैला चिपक कर बैठी हुई थी। लैला को थोड़ा अजीब लग रहा था। वो इतनी जल्दी किसी से घुलती मिलती नहीं थी। लैला बस अपनी तारीफ सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। शाहीन बेगम, खाना लगाएं, फिर बच्चों ने आराम भी करना होगा। शहबाज साहब बोले थे। फिर शाहीन और आइमा अपनी जगह से उठी और खाने की मेज़ सजाने लगी। खाना खाने के बाद वो सब अपने अपने कमरों की तरफ बढ़े। लैला और अजलान को अपने ऊपर वाला कमरा मिला था। इस कमरे की दीवारें लकड़ी की थीं और दरमियान में नॉर्मल सा बेड लगा हुआ था। बेड के साइड पर बालकनी थी, जिधर लैला सुल्तान करी पूरा कश्मीर देख रही थी। कल मैं तुम्हें इस जन्नत की सैर करवाऊंगा। वो बालकनी में दाखिल हुआ था। लेकिन मैं तुम्हें दोज़ख की सैर अभी करवाती हूँ। वो इसकी तरफ मुड़ी, हाथ कमर पर रखे हुए थी। अब क्या कर दिया मैंने? वो अनजान बन रहा था। लैला ने इसके पेट में मुक्का मारा। वो थोड़ा नीचे झुका। तुम्हें मैंने 1000 बार बोला है कि घटिया झूठ मत बोला करो। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? इसे सख्त चिढ़ थी इस झूठ से, और इस्लाम बार बार यही झूठ बोलता था। तो और क्या कहता? यहाँ के लोग लड़का लड़की की दोस्ती को बहुत गलत समझते हैं। बहन भी कह सकते थे। जवाब फौरन आया था। मैंने भी 1000 बार बोला है कि मुझे तुम्हारे भाई नहीं बनना। वो भी थोड़ा चीखा था। तुम्हारा मसला क्या है? वो गुस्से में बोली थी। तुम हो मेरा मसला। जब से मिली हो बस बातें ही सुनाई जा रही और ऊपर से बात बात में मानना शुरू कर देती हो। एक तो मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, तुम्हारी जान बचाई, और तुम? वो गुस्से में बोला था। क्या
क्या मैं? हाँ, बोलो बोलो। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए थे। तुम एक नंबर की लोमड़ी हो जो बस अपना फ़ायदा देखती है। इसने बड़ी हिम्मत करके बोला था। अच्छा, और तुमसे मुझे क्या फ़ायदा हासिल होगा? इसने इतराते हुए बोला। मुफ्त में इतना प्यारा और शरीफ लड़का जो मिल गया, तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई है। वो बड़ा इतरा कर अपनी तारीफ कर रहा था। यू नो वट, मैं तुम जैसों को घास भी नहीं डालती। टूटे हुए नलके जैसी तुम्हारी शक्ल है। आए बड़े। लैला ने बड़े ही अच्छे अल्फाज में इसकी तारीफ की थी। ओ हेलो, मैं कोई बकरा नहीं हूँ जिसे तुम घास डालोगी और ये मुझे किस चीज़ के साथ मिला दिया। लगता है ये तुम्हारी आंखें नहीं, टीच बटन है जो मुझ जैसे घुबरू जवान लड़के का हुस्न दिखाई नहीं दे रहा। इसने लैला की आंखों की तरफ इशारा किया था। चुप करो। वो चिल्लाई तो अजलान की सारी आवाज़ निकल गई। मैं पहले ही बता दूं, बेड पर मैं सोऊंगी। वो दबा दबा चिल्ला रही थी। हाँ तो मैं सोफे पर सो जाऊंगा, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? वो बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह बोला था। 1 मिनट। इतना कहकर लैला कमरे में दाखिल हुई, बेड से एक चादर और तकिया उठाया, फिर वापस मुड़ी अजलान की तरफ। ये दोनों चीज़ें फेंकी। अजलान ने चादर तो पकड़ ली थी मगर तकिया नीचे घास में जा गिरा था। फिर लैला ने बालकनी का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया। अजलान बस इसे देखता ही रह गया। आराम से इधर सो जा। वो वापस बेड पर आई। अजलान बालकनी का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगा। इतनी ठंड है इधर, कुछ तो खुदा का खौफ करो। वो बेचारगी के साथ बोल रहा था। ये बालकनी इतनी छोटी थी कि इसकी टांगें भी सीधी ना हो। लैला ने अपने सर के ऊपर तकिया रखा और सोने के लिए आंखें बंद की। तकिया तो दे दो यार, वो मासूमियत के साथ चिल्लाया था। फिर वो मुंह बनाकर नीचे लेट गया। इसकी टांगें सीधी नहीं हो रही थी। वो कभी किसी करवट लेटता, कभी किसी एहसान का बदला एहसान होता है। बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, मुझे क्या पता था कि ये एहसान मेरे गले ही पड़ जाएगा। अजलान की रात काफ़ी अच्छी गुजरने वाली थी। लैला ने सोने के लिए आंखें बंद की, लेकिन जैसे ही वो आंखें बंद करती थी, माजी की कोई तल्ख याद इसके सामने फिल्म की तरह चलने लग जाती। 2 साल पहले वो एसएचओ आज बहुत खुश था। एक लड़की ने इसे मिलने के लिए बुलाया था। जिस लोकेशन पर वो खड़ा था, ये जगह वीरान थी और इसके पीछे एक फार्म हाउस था। तभी एक लड़की इसे अपने करीब आती दिखाई दी थी। इसने लाल रंग का टॉप पहन रखा था, लेकिन फिर इसने इस लड़की के साथ एक और लड़की और 2 मर्दों को देखा। वो इस लड़की को पहचानता था शायद। तुम्हारा काम खत्म, ये लो अपनी रकम। इसने लाल टॉप वाली लड़की को पैसे दिए और वो वहां से ऐसे गायब हुई जैसे वो यहाँ मौजूद ही नहीं थी। एसएचओ के रंग उड़े थे। इस लड़की ने अब अपने साथ चलने वाले 2 लड़कों को इशारा किया। एसएचओ समझ चुका था कि इसे ट्रैप किया गया है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। दोनों लड़कों ने इसको पकड़ा और फार्म हाउस के अंदर ले जाकर कुर्सी से बांधा। कौन हो तुम? इस वक्त इसके सामने एक लड़की खड़ी थी, एक मजबूत लड़की। इतनी जल्दी भूल गए मुझे? इसने तंज किया था। एसएचओ की हुमाइयां उड़ी हुई थी। मैं लैला सुल्तान, वो एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोली थी। एसएचओ को अपनी आंखों पर हैरत हुई थी। ये वही डैडी सैमी बच्ची थी। आज मैं अपना सारा हिसाब पूरा करने आई हूँ। 10 साल मैंने इस लम्हे का इंतज़ार किया है। इसके हाथ में एक बोतल थी। जो सब मैंने इस दिन महसूस किया था, तुम भी वो सब महसूस करोगे। वो इसके करीब है। एसएचओ को इस वक्त लैला सुल्तान से खौफ आ रहा था। लैला ने हाथ में पकड़ी बोतल खोली और इसके होंठों के पास लेकर गई। फिर इसने बोतल को तिरछा किया। बोतल में पड़ा तेजाब एसएचओ के ऊपर गिरा। इसकी जोरदार चीख निकली थी। वो तड़प रहा था, माफिया मांग रहा था, मगर लैला इसके जिस्म पर तेजाब फेंकती गई थी। इस वक्त पूरा फार्म हाउस इसकी चीखों से लरज रहा था। इसकी छाती, गर्दन सब सड़ रहा था। वो बयान भी नहीं कर सकता था कि वो क्या दर्द महसूस कर रहा है। बस करो। वो रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन लैला रहम करना भूल गई थी। अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो बस वो तकलीफ थी जो तुम्हारे वजूद के एहसास ने मुझे दी थी। वो सर्द लहजे में बोली। फिर इसने अपनी जेब से चाकू निकाला। रहम करो, रहम। वो इस वक्त वही बेबसी महसूस कर रहा था जो इस दिन लैला ने की थी। लैला ने चाकू इसके होंठों पर रखा और आहिस्ता आहिस्ता चाकू की नोक अंदर दबाते हुए इसके जिस्म पर फेरा। तेजाब से सड़े हुए जिस्म पर चाकू की नोक। वाकई ये लड़की बहुत बेरहम हो गई थी। ये वो एहसास था जब तूने मुझे छुआ। आंखों में जुनून ताड़ी था। इससे पहले कि वो बेकाबू होती, वो वापस मुड़ी और बाहर निकलने लगी। ऐसा जो दर्द के मारे अभी तक चीख रहा था। मैम, हमारे लिए क्या हुक्म है? एक लड़का पीछे से बोला। इसे अपनी मर्दानगी पर बहुत नाज है। इसने एक नज़र एसएचओ पर डालते हुए बोला। इससे इसकी मर्दानगी छीन लो। वापस मुड़कर बोली। वो दोनों लड़के समझ गए थे कि इन्हें क्या करना है। लैला बाहर निकली थी और पीछे से एसएचओ के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। वो आप टूटा था। वो हाल में वापस आई। बुराक सोनिया बेगम के पास खड़ा था। वो पिछले कई घंटों से इसी तरह खड़ा था। ड्रिप खत्म होने वाली थी और इसके खत्म होते ही इसने नर्स को बुलाना था। कुछ देर बाद वो दीवार से टेक लगाकर यहीं सो गया और इसे पता भी नहीं चला कि कब सुबह का सूरज निकल आया। जब इसकी आंख खुली तो कमरे में काफ़ी रोशनी थी। नर्स खड़ी सोनिया बेगम को करवट दिलवा रही थी। बुराक जल्दी से आगे बढ़ा। मैं मदद करवा देता हूँ। फिर इसने सोनिया बेगम को पकड़ा और टेक लगवाई। माफ़ करना, मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लगी। वो नर्स से बात कर रहा था। कोई मसला नहीं, इनकी ड्रिप मैंने चेंज कर दी थी, अब तो ये काफ़ी बेहतर है। सोनिया बेगम हल्का सा मुस्कुराई थी। तभी बुराक का फ़ोन बजा। इसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन एक बार फिर बजा। सुन लो बेटा, कोई ज़रूरी बात ना हो, सोनिया बेगम हल्का सा बोली थी। नहीं आंटी, मैं
بعد میں سن لوں گا، آپ کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے نرمی سے جواب دیا۔ ان کے پاس میں ہوں، آپ جائیں بات کر لیں۔ نرس نے براق کو بولا تو سنی بیگم نے بھی اسے باہر جانے کی اشارہ کیا۔ پھر وہ باہر نکلا۔ بڑا فرما بردار ہے آپ کا بیٹا، پوری رات آپ کے پاس کھڑا رہا، کام ملتی ہیں ایسی اولاد آج کل۔ نرس نے براق کی تعریف کی تھی۔ سونی بیگم کھل کر مسکرائیں۔ وہ تھوڑا سائڈ پر آ کر کھڑا ہوا، پھر اس نے نمبر ملایا۔ ہاں علی بولو، کیا خبر ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بہت آہستہ بات کر رہا تھا۔ میں نے اس روڈ کی ساری CCTV فوٹیج غائب کر دی تھی، اب پولیس کو کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ براق نے اپنے ایک بندے کو لیلا کے پیچھے لگایا ہوا تھا، وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا لیلا کو بچانے کے۔ لیلا اس روڈ سے کس طرف گئی تھی مجھے یہ بتاؤ۔ اس نے ایک گاڑی میں چھلانگ لگائی تھی اور کچھ دیر بعد اس گاڑی میں ایک لڑکا داخل ہوا تھا، پھر کچھ منٹوں بعد وہ گاڑی وہاں سے نکل گئی۔ اس نے ساری رپورٹ دی تھی، مطلب لیلا کا کوئی بندہ وہاں موجود تھا۔ شکر ہے وہ محفوظ ہے، لیکن ایک کام اور کرنا ہے تم نے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا وہاں۔ لیلا کا نمبر آخری دفعہ ایک جنگل میں آن ہوا تھا، اس کے بعد سے نمبر بند آ رہا ہے۔ تم وہاں جاؤ اور اسے ڈھونڈو، میں ایک دو دن تھوڑا مصروف ہوں، ورنہ میں خود جاتا اسے ڈھونڈنے۔ اتنا کہہ کر اس نے کال کاٹی اور جنگل کی لوکیشن علی کو بھیجی۔ پھر وہ محتشم سے کال پر بات کرنے لگا۔ بات کافی لمبی ہو گئی تھی، اسے اندازہ بھی نہیں ہوا۔ جب اسے اندازہ ہوا تو وہ کمرے کی طرف واپس بھاگا۔ کمرے کے باہر منہا کھڑی تھی اور اس کے ساتھ ہی نور موجود تھی۔ شکل سے وہ کافی فکر مند نظر آتی تھی۔ براق کو اپنے قریب آتا دیکھ کر اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ کیا اس لیے میں تمہیں اپنی ماں کے پاس چھوڑ کر گئی تھی کہ تم انہیں لاوارثوں کی طرح چھوڑ کر خود باہر پھرتے رہو؟ وہ براق پر برسی تھی۔ میں بس ایک فون کال سننے گیا تھا، کیا ہوا آنٹی کو؟ نرس ان کے پاس ہی تو تھی، وہ اپنی صفائی دے رہا تھا۔ کیا فون کال اتنی ضروری تھی؟ اور اگر انہیں نرسوں کے بھروسے پر چھوڑنا تھا تو کل رات کیوں ہیرو بن رہے تھے؟ اس کا لہجہ کافی سخت ہو گیا تھا۔ براق کے خلاف اس کے دل میں بہت سی باتیں آ گئی تھی، لیکن وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ تم پر اعتبار کر کے میں نے تمہیں یہاں چھوڑا تھا، لیکن تمہیں تو عادت ہو گئی ہے اعتبار توڑنے کی۔ مذہب دال میں چیخ نہیں سکتی تھی، لیکن اس کا یہ لہجہ ہی براق کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے کب آپ کا بھروسہ توڑا منہا؟ اگر کوئی بات ہے تو میرے ساتھ بیٹھ کر کلیئر کریں۔ میں اسے پہلے ہی شک تھا کہ منہا اس سے اتنا اکھڑا اکھڑا برتاؤ کیوں کر رہی ہے۔ بس براق، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، تمہاری وجہ سے میری ماں کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اجنبیت کے ساتھ بات کرتی، براق کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ منہا، وہ صرف آپ کی ماں نہیں ہے، میرے لیے بھی وہ میری ماں جیسی ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی طبیعت اس طرح خراب ہو جائے گی، ورنہ میں کبھی بھی نہ آ جاتا۔ مسلسل اپنی صفائی دے رہا تھا، لیکن بات صرف سونی بیگم کی نہیں تھی۔ منہا کے دل میں بہت سی باتیں تھیں جن کا غبار وہ ایسے نکال رہی تھی۔ تمہاری اپنی ماں ہوتی تو تم کبھی بھی انہیں اس طرح چھوڑ کر نہ جاتے۔ خیر تم تو اپنی ماں، یہ بات اسے نامناسب لگی تو وہ خاموش ہو گئی۔ لیکن میں تو اپنی ماں کو بھی چھوڑ کر چلا گیا تھا، یہی کہنا چاہتی تھی نا آپ؟ یہ بات اس کے دل پر لگی تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ نظریں چڑھاتے ہوئے بولی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا سخت کہہ جائے گی۔ مطلب سب کا وہی ہوتا ہے، بس بھرم رکھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ آنکھیں تکلیف سے بھر چکی تھی۔ منہا تھوڑا شرمندہ ہوئی۔ آپ کو سب کچھ بتایا تھا میں نے، اور مجھے امید نہیں تھی کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچیں گی۔ وہ واپس مڑا تھا، اس کا مان ٹوٹا تھا۔ مان تو ہوتے ہی ہیں ٹوٹنے کے لیے۔ براق وہاں سے جا چکا تھا۔ منہا نے اپنا سر پیٹا۔ جو بھی ہوا غلط ہوا، اسے یہ سب بولنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ غصے میں بولے گئے الفاظ کا ملال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تبھی ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا۔ امی ٹھیک تو ہے نا؟ نور نے فوراً سوال کیا۔ جی وہ بالکل ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا BP ہائی ہوا تھا، ایسی عمر میں یہ نارمل ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی شام تک ان کو ڈسچارج کر دیجیے گا، ڈاکٹر نے تسلی دی تو نور کو حوصلہ ہوا۔ اپنے الفاظ پر منہا کو ابھی تک پچھتاوا ہو رہا تھا۔ لیلا صبح اٹھی تو اذلان بالکنی کے دروازے سے ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ اس نے اپنے بالوں کا ہلکا سا جوڑا بنایا، پھر وہ اٹھی اور بالکنی کی طرف بڑھی۔ لیلا نے دروازہ ایک دم کھولا اور اذلان نیچے زمین پر آ گرا۔ اس کا سر بری طرح زمین پر بچا تھا۔ اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا، ابھی اس کی آنکھیں بھی پوری نہیں کھلی تھی۔ کسی کو نیند سے اٹھانے کا یہ بہت برا طریقہ ہے، وہ دب کر بولا تھا۔ تم مجھے ادب اتاب نہیں سکھاؤ۔ وہ اتنا کہہ کر واش روم کی طرف بڑھی۔ پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے مجھے۔ وہ تپتے ہوئے اٹھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اذلان نے جلدی سے چادر اٹھائی اور بیڈ پر رکھی، اپنا تھوڑا سا حلیہ درست کر کے دروازہ کھولنے لگا۔ باہر آئمہ کھڑی تھی۔ امی ابو آپ دونوں کو ناشتے کے لیے بلا رہے ہیں، وہ پرجوش لہجے میں بولی تھی۔ میری پیاری بہن، میں گاڑی سے اپنے کپڑے لے آؤں؟ اتنا میں تم اپنی بھابھی کا خیال رکھنا، اور ہاں انہیں کوئی اپنے کپڑے بھی دے دینا۔ وہ اسے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ لیلا ہاتھ منہ دھو کر باہر نکلی تھی۔ ویسے بھی تمہاری بھابھی کا قد خاص لمبا نہیں ہے، تمہارے کپڑے آ جائیں گے انہیں۔ اس نے لیلا کو دیکھ کر اونچا سا بولا۔ پھر وہ باہر نکلا اور لیلا کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ آئیں بھابھی، میرے کمرے میں چلیں، میں آپ کو اپنے کپڑے دکھاتی ہوں، جو بھی اچھا لگے آپ پہن لینا۔ یہاں کے لوگ بہت ہی پرخلوص اور دل کے صاف ہوتے ہیں۔ وہ لوگ سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، آپ کو اذلان بھائی میں سب سے زیادہ کیا پسند آیا تھا؟ اس نے شرارتی انداز میں پوچھا تھا۔ ماشاءاللہ سے وہ پورے کا پورا ایک عجوبہ ہے، اور مجھے بچپن سے ہی عجیب چیزیں پسند ہیں۔ اس نے جھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ اذلان کی تعریف کی تھی۔ ہائے اللہ، اذلان بھائی کو ایسے تو نہ بولیں، اتنے اچھے اور پیارے ہیں۔ پتہ ہے ساتھ والے گھر میں
मीशी रहती है, इसे ज़लान भी इतने पसंद हैं, मरती है इन पर। अब जब से आप लोगों की शादी का पता चला है, घर से बाहर नहीं निकली। वो मुस्कुराते हुए सब बता रही थी। दोनों इसके कमरे में पहुंच चुके थे। ये जो इस नेवले की शक्ल वाले पर मरते हैं, वो सच में मर क्यों नहीं जाते? इसने आहिस्ता से बोला था, मगर आयमा सुन चुकी थी। अब आप ज्यादती कर रही हैं भाई के साथ, इसने शिकवा किया, लेकिन लैला इग्नोर करते हुए इसके कपड़े देखने लगी। वहाँ एक भी जीन्स या कुर्ता नहीं था, सब लंबी लंबी कमीजें और खुले ट्राउजर थे। इसने स्याह रंग का सूट निकाला और अपने कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे में खड़ा अजलान कपड़े बदल रहा था। इसने स्याह रंग की शलवार पहन रखी थी और कमीज पहनते हुए इसका एक बटन टूट गया था। इसने अपनी कमीज उतारी, फिर वो कमीज का बटन लगाने लगा। लैला कमरे में दाखिल हुई और दरवाजा जोर से बंद किया। अजलान डरकर एकदम उठा, जैसे कोई तूफान आ गया हो। सामने लैला खड़ी थी और इसे कमीज के बगैर देख लैला का पारा हाई हुआ था। कैसे बेशर्म इंसान हो तुम? इसने मुंह दूसरी तरफ मुड़ा। कौन सी बेशर्मी, अपना ही कमरा है मेरा, और वैसे भी मैं बटन लगा रहा था। इसने मुंह चुराते हुए बोला, तुम्हें इतनी तमीज तो होनी चाहिए कि कमरा लॉक कर लो। लैला इसकी तरफ बिना देखे बोली, मुझे याद नहीं रहा था कि मेरे साथ एक अदर डायन भी रहती है, जो किसी भी वक्त बिना नोक किए मेरे कमरे में दाखिल हो सकती है। वो कमीज पहनते हुए बोला, तुम अब से बढ़ रहे हो। वापस मुड़ी तो अजलान कमीज पहन चुका था। और जो रात को तुमने मेरे साथ किया वो क्या था? टेक लगा लगा कर मेरी गर्दन लंबी हो गई। वो अपनी गर्दन पर हाथ रखकर बोला, रहने दो, ये गर्दन पहले ही शुतुरमुर्ग की तरह लंबी थी। अजलान की गर्दन वाकई थोड़ी लंबी थी। बात बात में ये जो तुम जानवरों को बीच में ले आती हो ना, 5 टाइप की मनूस लगती हो। वो दबकर बोला था, चुप करो, वरना अगर मैंने चुप करवाया ना, कभी बोल नहीं पाओगे। इसने फिर जान से मारने की धमकी दी थी। एक दिन जरूर आएगा जब मेरी तुमसे जान छूट जाएगी। इसने दुआ के लिए हाथ उठाए थे। अच्छा, और वो एक दिन क्यों आएगा? इसने आंखें चुराते हुए बोला, क्योंकि 2 दिन एक साथ नहीं आ सकते। इसने हंसते हुए ताली मारी। वो मिनट में गुस्सा और लड़ाई सब भूल जाता था। लैला को अजलान से ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। लैला ने हाथ से अजलान को लानत पेश की और बाहर बाहर की तरफ बड़बड़ाते हुए निकली। आप ही आपको बुराक भाई से बहस नहीं करनी चाहिए थी। नूर अंदर कमरे में खड़ी मिन्हा को समझा रही थी। हुमायूं और बीजान भी अस्पताल आए हुए थे। सोनिया बेगम बेड से टेक लगाए लेटी थी। मिन्हा ने जो किया सही किया। हुमायूं पास खड़ा बोला था, तुमसे बात की हमने? मैंने पहले भी बोला था, अब भी बोलूंगी कि मेरे बुरा के मामले में तुम दूर रहो। मिन्हा साफ और सीधी बात करती थी। हुमायूं चलो अंदर से, हुमायूं चलो इधर से, इससे पहले कि लड़की हमारा हाथ पकड़कर हमें यहाँ से निकाले। बीजान सोनिया के पास से उठी। अम्मी अभी तो आप आई हैं। आप? सोनिया बेगम ने उनको कहा कि मैं घर पर मिलने आऊंगी जब तुम्हारी ये बेटी घर पर नहीं होगी। उन्होंने मिन्हा से फजूल की जिद बांध दी थी, लेकिन मिन्हा खामोश रही। थोड़ी देर बाद हुमायूं बीजान को लेकर बाहर निकला। शाम का वक्त हो चुका था, लेकिन बुराक जब से अस्पताल से आया था, इस तरह अपने कमरे में खामोश बैठा था। फिर वो हिम्मत करके उठा, लैला की तलाश में बाहर निकला। सोनिया बेगम अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी। इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। अम्मी आपने बुलाया? मिन्हा अंदर दाखिल हुई। हाँ, इधर मेरे पास बैठो। उन्होंने अपने पास बैठने का इशारा किया। मिन्हा इनके पास आकर बैठी। क्या हुआ है तुम्हारे और बुराक के दरमियान? इन्होंने सीधा सवाल किया था। कुछ नहीं, बस वो, मैंने आज सुबह इसे कुछ बातें सुना दी थी। और नजरें चुराते हुए बोली, मैं बुराक को भी जानती हूँ और तुम्हें भी। बुराक तुम्हारी बड़ी सी बड़ी बात को भी दरगुजर कर सकता है, लेकिन जरूर तुमने कोई ऐसी बात की होगी जिससे इसे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। उन्होंने बात का आगाज किया और मिन्हा वाकई शर्मिंदा हुई थी। मिन्हा, तुम मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है? तुमने बुराक पर गुस्सा सिर्फ मुझे 5 मिनट छोड़कर जाने की वजह से नहीं किया। बात कुछ और है जिसका गुस्सा तुमने यूं निकाला। मिन्हा, हर रिश्ते की बुनियाद एतबार पर होती है। अगर रिश्तों से एतबार उठ जाए तो वो खोखले हो जाते हैं। उन्होंने मिन्हा के हाथ पर हाथ रखा। अम्मी, मुझे इस पर एतबार है, लेकिन एक चीज़ को लेकर मुझे इस पर शक हो रहा है। और अगर अगर मेरा शक सही निकला तो वो नहीं चाहती थी कि जो वो सोच रही है वो सच निकले। वो बुराक को नहीं खो सकती थी। बेटा, तो बुराक से बात करो, इसे सफाई का मौका दो ना। इसे सफाई का मौका। जानती हो कोई रिश्ता कैसे बर्बाद होता है? मिन्हा ने नफी में सर लिया। कम्युनिकेशन गैप से। जब तुम दोनों आपस में बात ही नहीं करोगे और खुद से ही सब कुछ फर्ज कर लोगे तो क्या खाक मसला हल होगा? दिलों में बात रखकर सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ उगस पैदा होता है और आपस में दूरियां बढ़ती हैं। कोई भी मसला हो, इसे आपस में बातचीत करके हल करो और इस मामले को रफा दफा करो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसको नाराजगियों की नजर मत करो। इन्होंने मिन्हा को बड़े प्यार से समझाया था। अभी जाओ, बुराक से बात करो, ये मेरा हुक्म है। उन्होंने हुक्म दिया था। मिन्हा हाँ में सर हिलाते हुए बाहर निकली। मिन्हा के निकलते ही नूर अंदर दाखिल। तैयारी कर लूँ मैं अपनी बहन की शादी की? इसने खुश दिली से पूछा था। हाँ हाँ, बस मैं चलने फिरने लग जाऊँ, फिर करती हूँ बुराक से बात इस मामले पर। वो खुद भी काफ़ी खुश थी। मिन्हा अपने मिन्हा इस वक्त बुराक के अपार्टमेंट के बाहर खड़ी घंटी बजा रही थी, लेकिन वो घर पर नहीं था। अपनी जेब से बुका मिन्हा ने अपनी जेब से बुराक के अपार्टमेंट की चाबी निकाली और अंदर दाखिल हुई।
लैला ने स्याह रंग की लंबी कमीज और खुला सा ट्राउजर पहन रखा था। ऊपर मुख्तलिफ रंग के धागे की काम वाली शॉल बाजू पर लपेट रखी थी। बाल हमेशा की तरह खुले थे और सर पर कश्मीरी टोपी ले रखी थी। इस टोपी के आगे सिक्के लटक रहे थे। आयमा लैला को तैयार कर रही थी। मुझे तैयार होने की आदत नहीं है, मेरा दिल भी नहीं कर रहा, लैला ने बेजारी से बोला। आप अजलान भाई के साथ पहली बार घूमने जा रही हैं, कुछ तो तैयार हो जाए। आयमा इसकी एक नहीं सुन रही थी। पता नहीं ये ड्रामा कब तक चलेगा। इसे सख्त उलझन हुई थी। फिर वो दोनों कमरे से बाहर निकली। अजलान स्याह शलवार कमीज के ऊपर गर्म चादर लिए इनका इंतजार कर रहा था। हवा का झोंका घर के अंदर दाखिल हुआ था। लैला की स्याह जुल्फें हमाम में लहराई थी। अजलान के लिए सब स्लो मोशन में चल रहा था। लैला इसके करीब आती हुआ कि बेहद हसीन लग रही थी। यह बस इसके दिल का वहम था। संगदिली में भी क़यामत ढाती है। सोचो अगर थोड़ा सा मुस्कुरा दे तो क्या हाल होगा। इसके दिल में एक ख्याल गूंजा था। चलें भाई, अईमा ने अजलान की आंखों के आगे हाथ हिलाते हुए बोला। वो वापस होश में आया। मैं भी जाऊंगी। बाहर से मिशी दाखिल होते हुए बोली, तुम तो अजलान भाई की शादी का सुनकर घर में कैद नहीं हो गई थी। अईमा ने इस पर तंज किया और अजलान हल्का सा हंस दिया। नहीं जी, मुझे कोई शौक नहीं किसी की शादी पे गम मनाने का। वैसे भी मैं तो इस शख्स से शादी करूंगी जिसका बिजनेस बहुत ऊंचा होगा। इसने अपना भरम रखने के लिए बोला था। शामू काका के बेटे से कर लो शादी। वो मीनारे पाकिस्तान के ऊपर पापड़ बेचता है। आयमा ने अजलान ने आयमा के साथ मिलकर मिशी का मजाक बनाया था। मिशी का मुंह फूल चुका था। फिर मिशी आयमा के साथ बाहर निकली और अजलान लैला की तरफ बढ़ा। अच्छी लग रही हो, इसने तारीफ की। जानती हूँ, कोई और बात करो, इसने आंखें चुराते हुए कहा। एक नंबर की कसियानी बिल्ली लग रही हो, जो मुझे नोच खाएगी। वो तब कर बोला, मिनट में इसका मूड बदल जाता था। मेरे साथ ज्यादा बकवास मत किया करो वरना। इसने अजलान को उंगली दिखाते हुए कहा। वरना क्या समझती क्या हो खुद को। वो जो कंधे ढीले करके खड़ा था, इसने अपना सीना चौड़ा किया, शायद कद का रोब डाल रहा था। मैं खुद को निहायत ही अक्लमंद और तुम्हें हद से ज्यादा बेवकूफ़ समझती हूँ। इसने अजलान की आंखों में देखने के लिए सर थोड़ा ऊपर किया। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, इसने साफ इनकार किया। चलो तुम्हें तुम्हारी बेवकूफ़ी का सबूत देती हूँ। अजलान खामोश हुआ था। मेरी जिस गन से तुम पिछले कई घंटों से डर रहे हो, इसमें बुलेट ही नहीं थी। लैला ने इसका मजाक बनाते हुए बोला था। वाकई में जिस गन से वो इसे डरा रही थी वो तो खाली थी। अजलान की हैरत के मारे रंग उड़े। अब बताओ कौन है अक्लमंद और कौन बेवकूफ़। वो शाने उचका कर बोली और फिर बाहर की तरफ निकली। मिन्हा बुराक के अपार्टमेंट में खड़ी थी। यहाँ कोई मौजूद नहीं था और यही अच्छा मौका था सच जानने का। इसने बुराक के कमरे का रुख किया। वो हर एक चीज़ की तलाशी ले रही थी। इसने बेड के साथ वाले दराज खोल कर देखे। इसमें कुछ काम का नहीं था, लेकिन इसे गोलियों का पत्ता मिला। इसे हैरानी हुई, बुराक ये गोलियां क्यों लेता है। इसने इन गोलियों का पत्ता अपने स्वेटर की जेब में डाला। फिर इसने बुराक की अलमारी खोली। वहाँ बहुत सारे कपड़े लटके हुए थे। इसने एक एक सूट की जेबें चेक की और एक कोट की जेब में से कागज़ महसूस हुआ। इसे अच्छे से याद था कि इस बैंक की चोरी वाले दिन बुराक ने एक और पहन रखा था। जब इसने वो कागज़ बाहर निकाला तो इसके होश उड़े थे। पैरों से ज़मीन निकल चुकी थी। बैंक का नक्शा, असल नक्शा बुराक ने गायब किया था। इसकी आंखों में बेयकीनी उतरी थी। एतबार, आज वो एतबार टूट गया था। अलमारी के दो पोर्शन थे और दोनों के अलग अलग दरवाजे थे, लेकिन इन दोनों दरवाजों के दरमियान काफ़ी फासला था। ऐसे लगता था जैसे अलमारी का एक और पोर्शन भी है जिसका दरवाज़ा नहीं बनाया गया। एक और पोर्शन भी है जिसका दरवाज़ा नहीं बनाया गया था। इसने इस पोर्शन के बाहर नोक करके देखा। अलमारी के अंदर इसकी नोक करने की आवाज़ गूंजी थी। मतलब साफ था कि एक और पोर्शन है जिसका दरवाज़ा नहीं बनाया गया। इसने नीचे वाला दराज खोला तो वो काफ़ी बड़ा और गहरा था। इसने दराज की छत के ऊपर हाथ मारा तो इसे एक हैंडल सा महसूस हुआ। इसने इस हैंडल को खोला और अलमारी के दोनों पोर्शन के बीच जो फासला था वहाँ से एक सूट केस दराज में आकर गिरा। ये छोटा सा सूट केस बहुत से राज जानता था। बुराक वो सूटकेस अनलॉक ही छोड़ गया था। इसने वो सूटकेस खोला। अंदर पड़ी चीज़ों को देखकर इसका मुंह खुले का खुला रह गया था। आयमा और मिशी अपनी शॉपिंग करने बाजार में ही रुक चुकी थी। अजलान लैला को जिद करके बादी से थोड़ा दूर पहाड़ों में ले आया था। यहाँ लाने का मकसद लैला को उलझन हुई थी। इसे पहाड़ों से खौफ आता था। कश्मीर आने का क्या मकसद है अगर तुमने ये पहाड़ ही ना देखे। इसने फौरन जवाब दिया तो वो चुप हुई। हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे जिन पर बड़े बड़े दरख्त और घास उगी हुई थी। लैला अपनी धुन में चलते चलते रुकी। इसे अपने सामने वो 10 साल लैला चलती हुई महसूस हुई। वो इस दिन कितना खुश थी। पहली बार वो अपने चाचा चाची के साथ घूमने आई थी। वो 10 साल की लैला पहाड़ों में भाग रही थी। लैला यहाँ खड़ी अपना माजी देखकर हल्का सा मुस्कुराई। वो अपना पूरा जोर लगाकर पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। इसके हाथों पर मिट्टी लग गई थी। वो थोड़ा ऊपर चढ़ी तो इसका हाथ फिसला और वो नीचे आकर एक पत्थर पर गिरी। हाल में खड़ी लैला ने सहारा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वो तो बस इसका ख्याल था। वो अपने ख्याल में फिर गुम हुई। इस छोटी सी लैला ने अपने पीछे मुड़कर देखा, शायद कोई इसकी मदद को आए, लेकिन जब इसने अपने पीछे किसी को ना पाया तो वो खुद उठी। फिर इधर उधर देखा, वहाँ कोई मौजूद नहीं था। इसके चचा चच्ची कहाँ गए। चाचू, चची जान, इसने आवाज़ें दी मगर कोई जवाब नहीं आया। फिर वो वापस भागी।
थोड़ा सा भागकर वापस इसी रोड पर आ गई जिधर इसके चाचू ने गाड़ी खड़ी की थी, लेकिन रोड पर कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी। हाल में खड़ी लैला का दिल बोझल हुआ था। वो छोटी सी बच्ची पहाड़ों में दर-बदर भाग रही थी। अंधेरा हो चुका था। खौफ के मारे इसकी आवाज़ बैठ गई थी। लैला इन पहाड़ों के पीछे खो गई थी। लैला को आज वो बेबसी फिर से महसूस हुई थी। इसने अपने पीछे देखा, अज़लान वहाँ से गायब था। वो एक बार फिर पहाड़ों में अकेली रह गई थी। 10 साला लैला अपने इर्द गिर्द कोई रोशनी तलाश कर थी, लेकिन आज चाँद भी बादलों में छुप चुका था। लैला को अब पसीने आने लगे थे। वो यहाँ क्यों आई? उसे एक बार फिर धोखा दिया गया था। क्या वो एक बार फिर पहाड़ों में दर-बदर भटकेगी? लैला इस वक्त दो वाक़यात को मिक्स कर रही थी। अज़लान, किधर तुम? वो चीखी थी। वो पहाड़ और उनकी संगदिली से खौफज़दा थी। मिन्हा ने सूटकेस में पड़े ढेर सारे शनाख्ती कार्ड निकाले। हर एक पर बुराक की तस्वीर थी, लेकिन हर जगह इसका नाम मुख्तलिफ था। ऐसे कई झूठे नौकरी के कागज़ इसके अंदर पड़े थे। पता नहीं वो किधर किधर काम के बहाने जाकर जासूसी करता रहा था। 4-5 नकली पासपोर्ट सामने वाली जेब में थे। ये था बुराक का सच। वो हर केस मिनटों में हल करने वाली लड़की किरदारों के फ़रेब में फंस गई थी। बुराक इसे कब से बेवकूफ़ बना रहा था और वो बेवकूफ़ बनती गई। वो इससे जैसे जो बताता था वो यकीन कर लेती थी। मिन्हा को इस वक्त अपना और बुराक का रिश्ता भी झूठा लग रहा था। क्या इस शख्स की मोहब्बत भी इसकी तरह झूठी थी? वो कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। बुराक अपना एतबार खो चुका था। मिन्हा को खुद पर अफसोस हो रहा था। इसकी आंखें बेयकीनी से बड़ी हुई थीं। इसे लग रहा था जैसे इसे किसी जाल में फंसाया गया था, मोहब्बत के झूठे जाल में। तभी इसे घर में किसी के दाखिल होने की चाप सुनाई दी। वो उठी और इसके हाथ में इस वक्त बुराक के नकली शनाख्ती कार्ड और बैंक का नक्शा था। इसने वो दोनों हाथ अपने पीछे किए और बाहर निकली। सामने बुराक खड़ा था। वो अभी अभी वापस आया था। आप इधर? इसकी आंखें हैरत से खुल चुकी थी। क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही बिना इजाज़त दूसरों के घरों में छापा मार सकते हो? वो तंज करके बोली थी। अरे नहीं नहीं, वो दरअसल इसने बात बदली। आज तुम कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। बुराक के दिल की धड़कन तेज हुई थी। तो क्या नाम है तुम्हारा? इसने थोड़ा करीब आकर बोला। बुराक समझ चुका था कि मिन्हा सब जान गई है। वो खामोश हो गया। अली शरास। इसने पहला शनाख्ती कार्ड बुराक के मुंह पर मारा। वो चुप रहा। वजदान पाशा। दूसरा शनाख्ती कार्ड मुंह पर मारा गया। बुराक ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। शहरयार सिकंदर। अगला शनाख्ती कार्ड मुंह पर मारा गया। और कितने नाम है तुम्हारे? इसने सारा शनाख्ती कार्ड हवा में उछाले। मेरा बस एक नाम है, बुराक शाम। मैं आपका बुराक हूँ मिन्हा। इसने अपनी सफाई में चंद अल्फाज के। अपनी ज़बान से मेरा नाम भी मत लेना। वो चिल्लाई थी और बुराक का सारा भरम टूट गया था। लैला अपने मुंह पर बार बार हाथ लगाकर अपने पसीना साफ कर रही थी। वो आज कई साल बाद भी वही 10 साल वाली लैला थी जिसे पहाड़ों में छोड़ दिया गया था। मेरी मदद करो कोई। वो 10 साल की लैला और हाल वाली लैला एक साथ चीखे थे। हर तरफ घना जंगल और पहाड़ थे। रोशनी बस इतनी थी कि इसे अपने हाथ दिखाई दे रहे थे। एक 5 साला बच्चा हाथ में लकड़ी पकड़े इसके करीब आ रहा था। लकड़ी पर आग लगी हुई थी। 10 साला लैला इसे देखकर डरी थी। डर नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। वो नीली आंखों वाला बच्चा मासूमियत से बोला था। लैला का पहला हमदर्द। इस बच्चे ने लैला को खाना और आग जलाने का सामान दिया। वो खुद भी अपनी फैमिली के साथ था। हाल वाली लैला का हमदर्द अब तक नहीं आया था। अचानक सामने से एक लड़का अपने करीब आता दिखाई दिया। इसके चेहरे पर अब तक खौफ था। लड़के के हाथ में लकड़ी थी जिस पर आग लगी हुई थी। वो थोड़ा इसके करीब आया तो आग की रोशनी में इसका चेहरा वाज़ेह हुआ। वो आंख में तिल वाला हमारा अज़लान था। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ, इतना घबराई हुई क्यों हो? हाथ में जो लकड़ियाँ थी वो नीचे गिरा कर लैला की तरफ बढ़ा। किधर चले गए थे तुम? मुझे मुझे अकेला पहाड़ों में छोड़कर? इसके चेहरे पर अब तक खौफ था। मैं तुम्हें बताकर तो गया था कि मैं लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। वाकई बताकर गया था, मगर लैला अपने ख्याल में मगन थी। लैला थर-थर काँप रही थी। अज़लान को पहली बार वो कमज़ोर लगी थी। वाक़ई इतनी मजबूर नहीं थी जितना वो बनती थी। तुम इधर बैठो। इसने अपनी चादर उतारी और इसे नीचे ज़मीन पर बिछाया। फिर लैला को इस पर बैठने का बोला। लैला वहाँ बैठ गई। ठंड काफ़ी थी। अब अज़लान ने लकड़ियाँ जलाना शुरू की। मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले? बात अगर झूठ बोलने तक की होती तो शायद मैं माफ़ करती थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। इसने बैंक का नक्शा सामने किया। एक बार भी तुमने नहीं सोचा कि एक नक्शा हमारे रिश्ते को खा जाएगा? वो अब गुस्से और दुख में बोल रही थी। बुराक चुप था। इसे बोलने का हुक्म नहीं था। क्या एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं है, या तुमने मुझे दूसरी लड़कियों की तरह समझ लिया था जिनको तुम अपने प्यार भरी बातों से बेवकूफ़ बनाओगे और वो तुम्हारे प्यार में अंधी हो जाएंगी? वो अब की चीखी थी, लेकिन इसकी चीख में गुस्से के साथ साथ दर्द। वो दूसरी लड़कियां होती होंगी बुराक और शाम, जो तुम्हारे सामने टूट जाएंगी। मैं मिन्हा हूँ और मिन्हा कभी किसी के सामने नहीं टूटती। तुमने क्या सोचा था कि तुम्हारा सच जानने के बाद मैं तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डालूंगी? इसने बुराक के सीने पर उंगली रखी थी। वो सर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़ा था।
تم نے صرف ہمارے رشتے کا نہیں بلکہ میرے بھروسے، میرے مان، میرے غرور کا قتل کیا ہے۔ کل تک جن لوگوں کے سامنے میں تمہیں ڈیفینڈ کرتی تھی، آج میں کس منہ سے ان کا سامنا کروں گی؟ اس وقت منہا کا پورا وجود ٹوٹ چکا تھا۔ شاید تمہارے وجود کے ساتھ ساتھ تمہاری محبت بھی جھوٹی تھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو گرا تھا۔ میرا وجود جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن میری محبت نہیں۔ وہ اپنی محبت پر کوئی الزام نہیں سن سکتا تھا۔ آپ ایک بار میری بات تو سنیں، میں آپ کو سب سمجھا دوں گا۔ بس آپ ایک بار میری آنکھیں پڑھیں۔ یہ آنکھیں ایک ہی شخص کو دیکھ کر چمکتی ہیں، یہ آنکھیں ایک ہی شخص کی راہ تکتی ہیں، ان میں محبت، پیار، جنون سب صرف ایک شخص کے لیے ہے۔ منہا اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہی تھی، وہ کوئی اور جھوٹ نہیں سننا چاہتی تھی۔ دونوں کی آنکھیں ایک ساتھ بھیگی تھیں، تکلیف دونوں کو برابر ہوئی تھی۔ مجھے نہ کچھ سننا ہے اور نہ ہی دیکھنا ہے، جو میں نے دیکھنا تھا دیکھ لیا، بہتر یہی ہے کہ اب ہم اپنے راستے جدا کر لیں۔ براق کا سانس رکا تھا، دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ صرف ایک بار میری طرف دیکھیں، وہ منت کر رہا تھا۔ منہا نے منہ دوسری طرف موڑا۔ میرے اور تمہارے بیچ جو کچھ بھی تھا سب ختم، آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ آپ پچھتائیں گی منہا، وہ نم آنکھوں کے ساتھ بولا تھا۔ منہا اپنے فیصلوں پر کبھی نہیں پچھتاتی، تم نے مجھے وہ زخم دیا ہے جو کبھی نہیں بڑھے گا۔ آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ ہمارے رشتے میں شک کی ایک بہت بڑی دیوار کھڑی ہو گئی ہے جو نہ تم پار کر سکتے ہو نہ میں۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھ پر اعتبار کریں، ایک موقع دیں مجھے پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑ کر منت کر رہا تھا۔ میں تم سے اعتبار کھو چکی ہوں مسٹر براق، بہتر ہے اب تم مجھ سے دور رہو۔ اس نے مڑ کر براق کو سرد مہری سے جواب دیا۔ براق کو یوں لگا تھا کہ کسی نے اسے بنا سانس لیے زندہ رہنے کو کہہ دیا ہو۔ منہا باہر کی طرف نکلی اور براق زمین پر ہارے ہوئے شخص کی طرح گرا۔ وہ 2 قدم دور آ کر واپس مڑی اور براق کو دیکھا۔ وہ زمین پر بیٹھا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اسے ایسے دیکھ کر منہا کا دل کرتا تھا۔ بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا مگر بے وفائی نہ تھی۔ لیلی اور اذلان آگ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ لیلی کا رخ دوسری طرف تھا، وہ اذلان کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ اذلان کو خود پر اس وقت بہت غصہ آیا تھا، آخر وہ لیلی کو کیوں اکیلا چھوڑ کر گیا۔ پتہ ہے میں شروع سے ہی کمزور انسان ہوں، چھوٹی سی چیز سے ڈر جاتا ہوں، چھوٹی سی بات دل پر لگا کر رو دیتا ہوں۔ کسی کو تکلیف میں دیکھوں تو لگتا ہے جیسے یہ تکلیف میری اپنی ہے۔ شاید میرے اندر کا بچہ آج تک مجھ میں موجود ہے، میں کبھی بھی 5 سال سے اوپر بڑھ ہی نہیں پایا۔ وہ اذلان جو سب کا پسندیدہ تھا، وہ جو اپنے گاؤں میں سب کا پیار لیتا تھا، اذلان اپنی کہانی کا دوسرا رخ دکھا رہا تھا۔ میری امی کہتی ہیں کہ میرا دل چڑیا کی طرح نرم ہے۔ وہ اداسی سے ہنس کر بولا، پھر تو تم بہت خوش نصیب ہو، تمہیں اتنا پیار ملا، ورنہ کچھ لوگ تو اس سب کے لیے ساری زندگی ترستے رہتے ہیں۔ اس کا اشارہ اپنی طرف تھا۔ پا کر کھو دینے کی تکلیف کبھی نہ ملنے کی تکلیف سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ وہ نظریں نیچے کر کے بولا۔ لیلی اس کی طرف منہ موڑ چکی تھی۔ میرے بابا نے 2 شادیاں کی تھیں اور ان کی دوسری بیوی سے جو بیٹا ہوا وہ میرا سب کھا گیا۔ لیلی اسے غور سے سن رہی تھی۔ یہ آدمی پہلی بار سنجیدہ ہوا تھا۔ میرا ستیلا بھائی ایسا نہیں ہے کہ وہ برا ہے، وہ بہت زیادہ اچھا ہے، شاید مجھ سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ اسی بات نے ہم دونوں کے رشتے کو خراب کیا۔ آنکھ نم ہوئی تھی۔ ہر جگہ میرا اور اس کا مقابلہ کروایا جاتا تھا، پڑھائی میں، کھیل میں، سمجھداری میں، بابا کی فرمانبرداری اور ان کے کام میں مدد کرنا۔ وہ ہر چیز میں مجھ سے بہتر تھا۔ آہستہ آہستہ ہر کسی کی توجہ اس کی طرف ہوگی اور سب مجھے نظر انداز کرنے لگے۔ جن لوگوں کے منہ اذلان کر کے نہیں تھکتے تھے وہ احتشام کے گن گانے لگے۔ بابا بھی اسے اپنے ساتھ ہر جگہ لے کر جاتے تھے اور مجھے ہمیشہ کوئی بہانہ بنا کر گھر چھوڑ جاتے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ ہر کوئی مجھے آ کر کہتا تھا کہ احتشام سے سیکھو، تم سے چھوٹا ہے مگر تم سے زیادہ بہادر اور سمجھدار ہے، اسی وجہ سے تم دونوں بھائیوں کے بیچ میں جلن اور بغض پھیلنے لگا۔ ہم تو بچے تھے، ہمیں تو بس پیار کرنا آتا تھا، پھر کیوں ہم دونوں کو نفرت کرنا سکھا دیا گیا۔ ہاں وہ مجھ سے بہتر ہے، لیکن کوئی یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ میں اپنے انداز میں اس سے مختلف ہوں۔ ہر انسان کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، عادتیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ اور ہمارے گھر والے ایک آئیڈیل بچے کی پرسنالٹی کا نقشہ بنا لیتے ہیں۔ جو اس نقشے پر پورا نہیں اترے وہ ان کے لیے نالائق اور برا بچہ ہو جاتا ہے۔ تو تم نے اسی لیے اپنا گھر چھوڑ دیا؟ لیلی نے سوال کیا تھا۔ ہاں بس لوگوں کی باتوں اور کھانوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ان کی کہی گئی ایک بات میری کئی دنوں کی نیندیں چھین لیتی ہے۔ وہ واقعی بہت حساس تھا۔ بچوں میں فرق کرنے سے ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اس بات کو اتنا اہم نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے اپنے بچے کو یہ کہنا کہ تم اس بچے جیسے نہیں ہو، وہ تم سے زیادہ اچھا ہے، لیکن اس زیادہ اور کم کی جنگ میں بچہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ہر دوسرے ماں باپ اپنے بچوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس بچے کو دیکھو، اس کے کتنے نمبر آئے ہیں، ان کی بچی دیکھو کتنی قابل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ تانے کہیں نہ کہیں ضرور سنے ہوں گے۔ ہمارے ماں باپ نہ مگر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو بچوں میں مقابلے بازی کرتا ہے۔ انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ان باتوں سے بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات کہنا بھی بالکل غلط ہوگی کہ ہمیں لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ کہیں نہ کہیں ہم ان کی باتوں اور اس فرق کرنے والی عادت سے متاثر ہوتے ہیں۔
کوئی بچہ بھی برا نہیں ہوتا اور کوئی کسی سے کم نہیں ہوتا، سب بچے اپنے انداز میں پرفیکٹ ہوتے ہیں، اور ویسے بھی بچے تو معصوم ہوتے ہیں، پھر ان کو کیوں تباہ کر دیا جاتا ہے؟ کیوں مجھے مجبور کر دیا جاتا تھا کہ میں احتشام جیسا بنوں؟ کوئی یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ میں اپنے آپ میں پرفیکٹ ہوں؟ لوگوں کی انہی باتوں نے مجھے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا۔ مجھے واقعی لگنے لگا کہ مجھ میں کچھ کمی ہے۔ تم جانتی نہیں کہ میرا کانفیڈنس اتنا گر گیا کہ میں آج بھی اپنی زندگی کی مشکلات کو فیس نہیں کر پاتا۔ میں واقعی میں ایک کمزور انسان ہوں۔ وہ لیلیٰ کے سامنے سب بول گیا تھا۔ اسے لیلیٰ کی یہ حالت دیکھ کر لگا تھا کہ وہ اسے سمجھے گی۔ میں تمہیں کوئی لیکچر نہیں دوں گی، لیکن اتنا کہوں گی کہ تم بالکل پرفیکٹ ہو، بس تم مختلف ہو اور ایسے ہی اچھے لگتے ہو۔ وہ اس کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم نہیں بتاؤ گی اپنی کہانی؟ اس نے لیلیٰ کی طرف دیکھا۔ نہیں، کیونکہ میں گزرے پلوں کو یاد نہیں کرنا چاہتی۔ ویسے بھی میں اپنی خوشیوں کی قبر پر ہنس کر فاتحہ پڑھنے والی لڑکی ہوں۔ اذلان اس کی طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ تم بس یہ سمجھ لو کہ میں نے زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے۔ میں نے اپنی خوشیوں کی وجہ تک کھو دی۔ براق کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ لیکن میرے خیال میں انسان کو بے وجہ خوش رہنا چاہیے۔ اکثر وجہ بہت مہنگی پڑ جاتی ہیں، بس اس لیے میں اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں مناتا ہوں، خوش رہتا ہوں۔ زندگی صرف گزارتا نہیں، جیتا ہوں۔ وہ آگ کے آگے ہاتھوں کو گرم کرتے ہوئے بولا۔ کل کو میں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی۔ میری زندگی میں جو بھی ہوگا میری وجہ سے ہوگا۔ لیلیٰ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ جانتی ہوں میں پوری دنیا گھومنا چاہتا ہوں تاکہ کل کو یہ ملال نہ رہے کہ میں نے زندگی کو اچھے سے انجوائے نہیں کیا۔ بس خوش رہیں، خوش رکھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ دکھی کیسے رہ لیتے ہیں۔ اب وہ بولنا شروع ہوا تو رک ہی نہیں رہا تھا۔ لیکن انسان کو میرا ڈھیٹ ہونا چاہیے جو سیریس سچویشن میں بھی ہنس دیتا ہے۔ وہ لیلیٰ کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا۔ لیلیٰ سلطان مسکراتی نہیں تھی۔ اسے لیلیٰ کا سنجیدہ چہرہ دیکھ دیکھ کر کفت ہو رہی تھی۔ لیلیٰ سلطان نے مسکرانا چھوڑ دیا ہے۔ اس نے خود پر طنز کرتے ہوئے بولا۔ اب تمہیں ہنسانا میری ذمہ داری ہے۔ اس نے دل میں عہد کیا۔ پتہ ہے تمہیں اس دن میرے ساتھ کیا ہوا؟ میں وہ چپ ہی نہیں کرتا تھا۔ کتنا بولتے ہو تم؟ لیلیٰ کو واقعی الجھن ہوئی تھی۔ پیدا ہوتے ساتھ میں 3 سال تک نہیں بولا۔ اذلان کی سینس آف ہیومر کو سلام۔ تو کہ ساری کمی آج ہی نکالنی ہے؟ اس نے چڑھتے ہوئے بولا۔ سنو تو صحیح، اس دن میں نے مری ہوئی بکری کو چلتے ہوئے دیکھا۔ وہ ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے بولا۔ لیلیٰ چپ رہی۔ پوچھو تو صحیح کیسے؟ لیلیٰ کی خاموشی دیکھ کر وہ خود بول اٹھا۔ کیسے؟ وہ بیزاری سے بولی۔ بکری مری ہوئی تھی، میں نے اسے ایسے چلتے ہوئے دیکھا۔ اس نے انگلی سے چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اور لیلیٰ نے افسوس سے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ ہنسی آئی نا؟ آئی نا؟ اس نے لیلیٰ کو دیکھ کر بولا۔ ہاں بہت زیادہ، اتنی زیادہ کہ میرے پیٹ میں درد کر رہا ہے۔ اس نے طنز کیا تھا۔ پھر کافی دیر تک وہ دونوں ایسے ہی آگ کے آگے بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ منہا جدھر براق کو چھوڑ کر گئی تھی وہ اب تک وہیں بیٹھا تھا۔ میرا ایک جھوٹ میری کی گئی ساری کوششوں اور ریاضتوں پر بھاری پڑ گیا۔ اس کی زندگی کی آخری خوشی بھی اس سے ڈوب چکی تھی۔ دوسری طرف منہا اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ کیوں براق، کیوں کیا تم نے ایسا؟ میرے دل میں اپنے لیے محبت ڈال کر مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ وہ ٹوٹے دل کے ساتھ بول رہی تھی۔ براق کے آنسو فرش پر گر رہے تھے۔ میں تو منہا کو دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے میرے بارے میں ایسا کیوں سوچا؟ سب اس طرح بکھر جائے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ منہا کی ناک رو رو کر لال ہو گئی تھی۔ کیا ہمارا ساتھ یہیں تک تھا؟ ابھی تو میں نے اپنے دل کی بات بھی نہیں کہی تھی اور سب بکھر گیا۔ اس کا دل پہلی بار ٹوٹا تھا اور پہلا زخم ہمیشہ زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ براق کو اس لمحے ایسا لگ رہا تھا کہ نہ اس کے سر پر آسمان ہے، نہ پیروں کے نیچے زمین۔ آپ تو کہتی تھیں کہ ہم ہر حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، پھر آج کیوں آپ نے ہمارا رشتہ توڑ ڈالا؟ کیا میری محبت میں بس اتنی ہی طاقت تھی؟ وہ نہ جانے خود سے یا منہا سے شکوہ کر رہا تھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ میں آپ کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، پھر کیوں آج میری آنکھوں میں تمہاری وجہ سے آنسو ہیں؟ کیوں میرے دل میں یہ تکلیف ہو رہی ہے؟ اسے باقی براق سے ڈھیروں شکوے تھے۔ براق اب جان ماز پر بیٹھا تھا۔ یا اللہ، یا اللہ، وہ درد سے چیخا تھا۔ انسان کو تکلیف میں صرف رب یاد آتا ہے۔ اے میرے پیارے رب، مجھے میری منہا لوٹا دے۔ وہ تو میری تمام مشکلوں کے بعد والی آسانی تھی، پھر اس کو مجھ سے کیوں چھین لیا گیا؟ میں مانتا ہوں میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے آپ کی کبھی فرما برداری نہیں کی، مگر میرے مالک میں لاکھ گناہ گار سہی، پھر بھی ہوں تو تیرا ہی بندہ نا، مجھ پر رحم کر۔ مجھے تو صحیح سے مانگنا بھی نہیں آتا اور نہ ہی دل کا حال بیان کرنا آتا ہے، لیکن آپ تو اللہ ہیں، آپ تو سب جانتے ہیں میرے دل میں اس وقت کون سا طوفان آیا ہوا ہے، آپ سب سے واقف ہیں۔ بس مجھے میری منہا لوٹا دے۔ وہ اپنے اللہ کے آگے گڑگڑا رہا تھا۔ میری آخری سانس تک آپ سے ایک ہی التجا ہوگی کہ میری منہا مجھے لوٹا دے۔ اس نے ہاتھ اپنے منہ پر رکھے اور پھر وہ اپنے رب کے آگے کتنی ہی دیر روتا رہا۔ اللہ، میں نہیں جانتی براق میرے لیے بہتر تھا یا نہیں، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ ایسا مرد ہے جس کے ساتھ میں ساری زندگی وفا نبھا سکتی ہوں، جس کے ساتھ میں خوش رہ سکتی ہوں۔ دلوں کے حال تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ جس طرح تو ہمیشہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے میں میری مدد کرتا رہا ہے، اس بار بھی میری مدد فرما۔ میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہوں، یا تو اس شخص کو میرے دل سے نکال دے یا میرے دل کو اتنا بڑا کر دے کہ میں اسے معاف کر سکوں۔ وہ سب کیس منٹوں میں حل کرنے والی لڑکی اپنی زندگی کا کیس حل نہیں کر پا رہی تھی۔
منہا اس وقت دماغ اور دل کی جنگ لڑ رہی تھی۔ دل کہتا تھا کہ براق کو دوسرا موقع دے کر اسے معاف کر دو، اور دماغ کہتا تھا کسی اور کے لیے اپنے اصول مت بدلو۔ اس کی محبت جھوٹی ہے، تمہیں صرف استعمال کیا گیا ہے۔ آخر جیت کس کی ہوگی؟